قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء آيات المولى تدفعني نحو العليا. براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین. یہ واحد صورت ہے جس کی شروع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ نہیں لکھوائے، اور اس کی تلاوت کرتے ہوئے اگر بیچ میں آئے گی تو پھر اس میں جو ہے وہ بسم اللہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس میں رائے یہ ہے کہ کیوں نہیں ہے، کہ کیونکہ یہ صورت تلوار لے کر نازل ہوئی ہے، اور جس طرح ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا جاتا ہے، تو لہذا یہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھوائی گئی. ایک رائے یہ ہے کہ اصل میں یہ دونوں ایک ہی صورت ہے، اور یہاں سے اصل میں نسبتاً چھوٹی صورتیں شروع ہو رہی ہیں. پہلے سورۃ بقرہ 40 رکوع کی، سورۃ آل عمران 20 رکوع کی، سورۃ نساء 24 رکوع کی، اور پھر اس کے بعد سورۃ مائدہ 16 رکوع کی، سورۃ انعام 20 رکوع کی، اور سورۃ اعراف 24 رکوع کی. اب یہ دونوں صورتیں جو ہیں، ایک رائے یہ ہے کہ ایک ہی صورت تھی جس کو ڈیوائیڈ کر کے دو صورتوں میں تقسیم کیا گیا ہے، لہذا اس کی نشانی کے طور پر کہ یعنی دو بھی ہیں اور ایک بھی ہے وہ رکھا گیا ہے. واللہ عالم کا اصل بات کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی وجہ نہیں بتائی، لیکن آپ کا جو فرمان ہے اس پر عمل بھی کرنا ضروری ہے اور اس کو درست بھی ماننا ضروری ہے. باقی کسی کی ایک رائے ہو کسی کی دوسری رائے ہو، اس پر لڑنے کی ضرورت نہیں ہے جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں ہے. براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اعلان لا تعلقی ہے، صاف جواب ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان لوگوں کو کہ جن کے ساتھ تم نے اے مسلمانوں مشرکین میں سے معاہدے کیے ہیں. فسیحوا فی الارض، تو کافروں چل پھر لو زمین میں، اربعۃ اشہر 4 ماہ تک، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، اور یاد رکھنا تم اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکو گے، وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے. وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اطلاع عام ہے، پروکلیمیشن کی جاتی ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، الی الناس، لوگوں کے لیے، یوم الحج الاکبر، بڑے حج کے دن، یعنی جو عرفہ کا دن ہے وہ بڑے حج کا دن ہے، ان اللہ بریء من المشرکین، عرب عمرے کو چھوٹا حج کہتے تھے اور یعنی حج کو بڑا حج کہتے تھے. تو حج کے موقع پر یعنی عرفات میں یہ پروکلیمیشن کی گئی تھی. یہ آیات نازل ہوئیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کا جو حج کا مشن تھا وہ روانہ کر چکے تھے حضرت ابوبکر کی قیادت میں. پیچھے سے آیات آئیں تو حضرت علی کو دے کر بھیجا اور حضرت علی نے وہاں پر یہ پروکلیمیشن پڑھ کر سنائی. ان اللہ بریء من المشرکین، کہ اللہ تعالیٰ مشرکوں سے بیزار ہے، ورسولہ، اور اس کا پیغمبر بھی صلی اللہ علیہ وسلم. فَإِن تُبْتُمْ، تو اگر تم توبہ کر لو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو تمہارے لیے بہتر ہے. وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم منہ موڑو گے، فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، تو یاد رکھنا تم اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکو گے. وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافروں کو خوشخبری سنا دو، بعذاب علیم، ایک دردناک عذاب کی. إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، سوائے مشرکوں میں سے وہ جن کے ساتھ تم نے معاہدے کیے ہوئے ہیں، ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا، اور انہوں نے اس معاہدے میں کوئی کمی نہیں کی، وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ، اور نہ تمہاری مدد تمہارے خلاف مدد کی ہے کسی اور کی، احداً کسی کی بھی، فَاتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، تو جو بھی ان کے ساتھ مدت طے ہے تو ان کی مدت کو پورا کرو. ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ اس سے ڈرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، پھر جب حرمت والے مہینے ختم ہو جائیں، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، تو مشرکوں کو قتل کرو جہاں بھی پاؤ، وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ، انہیں پکڑو اور انہیں گھیرو، وَخُذُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، ان کا شکار کرنے کے لیے ہر گھات میں بیٹھو. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں، فَخَلُّوا سَبِیلَهُمْ، تو ان کی راہ چھوڑ دو. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اور اگر مشرکوں میں سے کوئی تم سے پناہ مانگے، فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، تو اس کو پناہ دو یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سنے. ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَا مَنَعَ، پھر اس کو اس کی امن کی جگہ پر پہنچا دو. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اسے دین پڑھاؤ سمجھاؤ اور جب وہ مکمل ہو جائے تو پھر تانو اس پر بندوق کی پڑھ کلمہ، نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے. یعنی اس کو واپس اس کے جو امن کی جگہ ہے وہاں پر پہنچا دو، کھلا چھوڑ دو. and let him accept if he is convinced. یعنی زبردستی نہیں ہے، کسی
انڈیویجول کو زبردستی مسلمان بنانے کی اجازت نہیں ہے، سمپل ایز دیٹ۔ ہاں اللہ کے دین کا غلبہ، اس کے لیے ابھی ہم پڑھ چکے ہیں سورہ انفال میں کہ ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ فروغ ہو جائے اور دین سارا اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے۔ ذالک بأنہم قوم لا یعلمون، یہ اس لیے کہ یہ ناسمجھ لوگ ہیں۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ و عند رسولہ، بھلا مشرکوں کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کا معاہدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، سوائے ان کے کہ جن کے ساتھ تم نے معاہدے کیے ہیں مسجد حرام کے پاس، فمستقاموا لکم، تو جب وہ قائم رہیں تمہارے کیے ہوئے عہد پر، تم سے کیے ہوئے عہد پر، فاستقیموا لہم، تو تم بھی ان کے ساتھ معاہدے پر قائم رہنا۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ متقیوں کو دوست رکھتا ہے۔ کیفا وہی یظہروا علیکم لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ، کیسے قائم رہ سکتا ہے ان سے عہد، جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ اگر انہیں غلبہ مل جائے تمہارے پر تو وہ نہ لحاظ کریں گے تمہارے معاملے میں الا ولا ذمہ، کسی قرابت داری یا کسی معاہدے کا۔ یردونکم بافواہہم، یہ خوش کر دیتے تمہیں اپنی منہ کی باتوں سے، وتابا قلوبہم، جبکہ ان کے دل انکاری ہوتے ہیں، واکثرہم فاسقون، ان کی اکثریت بد عہد ہے، نافرمان ہے۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، بیچ دیا ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو حقیر معاوضے کے بدلے میں، فصدوا عن سبیلہ، پھر روکنے لگے لوگوں کو اللہ کی راہ سے، انہم ساء ما کانوا یعملون، یقیناً وہ بہت بری حرکتیں کر رہے ہیں۔ لا یرقبون فی مومن الا ولا ذمہ، اور وہ مومن کے سلسلے میں نہیں لحاظ کرتے کسی قرابت داری یا معاہدے کا، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، اور یہی حد سے بڑھنے والے ہیں۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، پھر اگر وہ نماز قائم کرے، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرے، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور ہم آیات کو کھول کر بیان کرتے ہیں علم رکھنے والوں کے لیے۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، اور اگر وہ توڑے اپنے معاہدے کو، اپنی قسموں کو عہد کرنے کے بعد، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور تان کریں تمہارے دین پر، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، تو کفر کے علمبرداروں کو قتل کرو، کفر کے علمبرداروں سے جنگ کرو۔ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَكُمْ، یقیناً یہ وہ لوگ ہیں جن کوئی اعتبار نہیں ان کی قسموں کا، لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ، تاکہ وہ باز آ جائے اپنی حرکتوں سے۔ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ، کیا تم جنگ نہیں کرو گے ایسے لوگوں سے جو توڑ ڈالتے ہیں اپنی قسموں کو، وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کرنے کا قصد کیا تھا، وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ابتدا کی تھی تم پر زیادتی کی پہلی مرتبہ۔ أَتَخْشَوْنَهُمْ، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ، جبکہ اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو، ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی مومن ہو، اے مسلمانوں۔ قاتلوہم، ان سے لڑو، یعذبہم اللہ بأیدیکم، اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دینا چاہتا ہے تمہارے ہاتھوں، ویخزہم، اور انہیں ذلیل و خوار کرنے چاہتا ہے، وینصرکم علیہم، اور ان کے خلاف تمہاری مدد کرنا چاہتا ہے، ویشفی صدور قوم مومنین، اور چاہتا ہے کہ وہ ٹھنڈ ڈالے مومنوں کے دلوں میں، ویذہب غیظ قلوبہم، اور دور کر دے ان کے دلوں کی جلن، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، جبکہ اللہ تعالیٰ جس کی چاہے گا توبہ قبول کرے گا، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ ام حسبتم ان تترکوا، کیا مسلمانوں تم سمجھتے ہو کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک نہیں جانے، نہیں معلوم کیے، یہاں معلوم کیے سے مراد کیا ہے؟ واضح نہیں کیے، کھولے نہیں، سارٹ آؤٹ نہیں کیے، وہ لوگ تم میں سے جو جہاد کرتے ہیں، وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيًّا، اور نہیں بنایا سوائے اللہ کے انہوں نے، اور نہ ہی اس کے رسول کے، اور نہ ہی مومنوں کے کسی کو اپنا جگری یار۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ بھی یہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ، مشرکوں کا کام نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں، شاہدین علی انفسہم، جبکہ خود وہ گواہی دے رہے ہوں اس بارے میں، یعنی کفر کی۔ اولئک حبطت اعمالہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے سب اعمال ضائع ہو گئے، وفی النار ہم خالدون، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ آگ میں رہیں گے، آگے نار جہنم میں۔ انما یعمر مساجد اللہ، حقیقت یہ ہے کہ آباد کرتے ہیں اللہ کے مسجدوں کو صرف وہی من آمن باللہ والیوم الآخر،
جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہوں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ اور نماز قائم کرتے ہوں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہوں، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ اور اللہ کے سوا کسی اور سے نہ ڈرتے ہوں، فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ایسے لوگوں کے بارے میں توقع ہے کہ وہ منزل مراد پا جانے والے ہوں گے، یعنی ہدایت یافتہ ہو جائیں گے، منزل پر پہنچیں گے۔ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام ہے، سوری یہ آیت میں سورہ بقرہ کی طرف ریفر کر رہا تھا، وہ سورہ توبہ کی آیت ہے۔ وہی میں نے کہا تھا کہ سافٹ کارنر ہوتا ہے کہ وہ بھی تو نیک کام کرتے ہیں، اچھے لوگ ہیں، لہذا ان کے ساتھ جنگ نہیں کرنی چاہیے۔ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر، میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں نا کہ اعمال ایمان کے تحت ہیں، اور میں کنڈیم کر چکا ہوں ان لوگوں کو جو مغرب کا چکر لگا کے کہتے ہیں اصل اسلام وہاں پڑا ہوا ہے۔ کیوں؟ وہ اعمال کو امپورٹنس دے رہے ہیں ایمان کے مقابلے میں، یہ ہے اصل غلطی۔ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، کیا تم سمجھتے ہو، کیا تم نے بنا رکھا ہے، سمجھ رکھا ہے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کو آباد کرنے کو کمن آمن باللہ والیوم الآخر، اس شخص کی مانند کہ جو ایمان لاتا ہے اللہ پر اور آخرت کے اوپر، وجاہد فی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے، جہاد کرتا ہے اللہ کے راستے میں، لا یستوون عند اللہ، اللہ کی نظر میں یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو راہیاب نہیں کرتا۔ اب اس سے زیادہ واضح بات نہیں ہو سکتی کہ ایمان اور جہاد یہ ہمیشہ اوپر ہیں، اور باقی جو نیکیاں ہیں وہ ان کے مقابلے میں ہرگز کوئی ویٹیج نہیں رکھتی۔ ویسے بھی ہم جانتے ہیں کہ ایمان کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں، ان کا حاجیوں کو پانی پلانا کفر کے ساتھ کیریز نو ویٹ، ان کا مسجد حرام کی تزئین و آرائش اور مسجد حرام کو آباد کرنا کیریز نو ویٹ جب ایمان نہیں ہے۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے، انہیں ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، باموالہم انفسہم، اپنے مالوں اور جانوں سے، اعظم درجۃ عند اللہ، واہ واہ، یعنی عظیم کی بھی سپرلیٹیو ڈگری، اعظم، وہ عظیم ترین ہے اللہ کی نظر میں درجے کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور یہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ، خوشخبری دیتا ہے اللہ تعالیٰ، ان کا رب انہیں اپنی جانب سے رحمت و رضوان اور خوشنودی کی کہ میں تم سے راضی ہوں، وَجَنَّاتٍ، اور باغات کی، لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ، جن کے لیے وہاں دائمی نعمتیں ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ان میں رہنے کے لیے، واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء، مت بناؤ اپنے آباء و اجداد کو اور اپنے بھائیوں کو دوست، ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر انہوں نے کفر کو ایمان سے زیادہ محبت دی ہے، وہ پسند کرتے ہیں کفر کو ایمان کے مقابلے میں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور جو کوئی تم میں سے ان سے دوستی کرے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو ایسے ہی لوگ ظالم ہوں گے۔ اب اس سے زیادہ سخت بات کوئی ہو سکتی ہے کہ تمہارے اپنے قریبی رشتہ دار اگر وہ کفر کو زیادہ عزیز جانتے ہیں ایمان کے مقابلے میں، تو نو، ناٹ ایکسیپٹیبل۔ یا ایھا الذین آمنوا، ان کو دوست نہ بنانا، لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء، اگر انہوں نے پسند کیا ہے کفر کو ایمان کے مقابلے میں، اور جو لوگ ان سے دوستی کرتے ہیں تو یہی ظالم ہے۔ ایک ہے ان کے حقوق، مثلا والدین ہیں، وہ کفر کا حکم بھی دیں تو وہ حکم تو نہیں مانا جائے گا، البتہ ان کی خدمت، ان کی ٹیک کیئر وہ تم پر فرض ہے، وہ کرنی پڑے گی، خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ۔ اور اس کے بعد ایک زبردست آیت ہے، یعنی اس آیت کو تو ہم سب کو یاد بھی کرنا چاہیے اور اس کو اپنے دل میں نصب کر کے ترازو کی طرح تولنا چاہیے کہ ہم کدھر کھڑے ہیں۔ فرمایا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم، اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی اور تمہارے رشتہ دار، تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے رشتہ دار، یعنی 5 رشتے گنوا دیے،
وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمائے ہیں، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ کاروبار جس کے مندہ پڑنے کا تمہیں خطرہ رہتا ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ گھر جو تم نے بڑے چاؤ سے بنوائے۔ 3 دنیا کے مال و اسباب، 5 رشتے، ان کو ایک پلڑے میں رکھو اور دوسرے پلڑے میں ڈالو اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کی محبت۔ اگر تمہیں تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہارے رشتہ دار اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمائے ہیں اور وہ کاروبار جن کے مندہ پڑنے کا تمہیں خطرہ رہتا ہے اور وہ گھر جو تم نے بڑے چاؤ سے بنوائے ہیں، اگر تمہیں اللہ، اللہ کے رسول اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ پسند ہے، فتربصوا، تو انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ لے آئے، یعنی تمہیں موت آ جائے۔ اور محترم ڈاکٹر سلامہ صاحب یہاں ترجمانی کیا کرتے تھے، فتربصوا، تو دفع ہو جاؤ، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آئے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ ایسے نافرمانوں کو راہ یاب نہیں کیا کرتا۔ اب ہمیں سے ہر شخص ذرا اس کو اپنے دل میں نصب کر کے دیکھے، ایک ترازو کو، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ وہ جو شیطان ہمیں دھوکے دیتا رہتا ہے نا کہ تیرے بغیر جمع ہی کوئی نہیں، وہ سب دھوکے ختم ہو جائیں گے اور انسان کو اپنی تصویر، صحیح تصویر جو ہے وہ نظر آئے گی۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم، بہت سے مواقع پر، اور غزوہ حنین کے دن بھی یقیناً اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کر چکا۔ حنین کے دن اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تمہیں غرہ تھا، you were amazed by your number، کہ آج تو ہم 313 تھے تو ہم نے کفر کو بچاڑ لیا تھا، اور اب تو ہم 12,000 ہیں۔ تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں آیا آکڑنا، تو جب بچھاڑ ہوئی تیروں کی تو یہ 12,000 جو ہے ان کی اکثریت جو ہے وہاں سے بھاگ گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر دوبارہ اکٹھے ہوئے۔ اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تمہیں امیز کیا تمہاری کثرت نے، فلم تغنی عنکم شیئا، اور کچھ کام نہ آئی تمہارے وہ کثرت، وضاقت علیکم الارض، اور زمین تم پر تنگ ہو گئی، بما رحبت، اپنی وسعت کے باوجود، ثم ولیتم مدبرین، اور تم پھر پیٹھ پھیر کر بھاگ گئے۔ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، پھر نازل فرمائی اللہ تعالیٰ نے اپنی سکینت اپنے پیغمبر پر، وعلی المؤمنین، اور مومنوں پر، وانزل جنودا لم تروہا، اور وہ لشکر اتارے جن کو تم نہ دیکھتے تھے، وعذب الذین کفروا، اور سزا دی ان لوگوں کو جو منکر حق تھے، وذالک جزاء الکافرین، اور یہی بدلہ ہے کافروں کا۔ ثم یتوب اللہ من بعد ذالک، پھر بھی اللہ تعالیٰ پھر توبہ کی توفیق دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بعد، علی من یشاء، جس کو چاہے، واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکین نجس، مومنو مشرک ناپاک ہیں، فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، حقیقت یہ ہے، اب قرآن مجید کے اتنے واضح اقوال کے باوجود ہمارے کچھ دانشور جو ہیں وہ مشرکوں کو اور کافروں کو بہت ہی دوست جانتے ہیں، اور اپنے پیروکاروں کو وہ ترغیب دلاتے رہتے ہیں کہ نہیں ایسی بات نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو اے ایمان والو، انما المشرکون نجس، مشرک نجس ہیں، فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب نہ پھٹکیں، وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً۔ اچھا، اب مسجد حرام حج کی جگہ ہے نا، تو آج بھی حج کے ان 2-3 مہینوں میں جتنی بزنس ٹرانزیکشن مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں ہوتی ہے شاید پوری دنیا میں نہیں ہوتی۔ اچھا، اب اس وقت کیا تھا؟ یہی معاملہ اس وقت بھی تھا کہ پورے عرب سے لوگ حج کرنے کے لیے آتے تھے، لیکن اگر مسجد حرام میں مشرکوں کی انٹری بین ہو جائے گی تو کیا ہوگا؟ بزنس سفر کرے گا، اس کی طرف اشارہ ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور اگر تمہیں تنگ دستی کا اندیشہ ہے تو اللہ تعالیٰ عنقریب تمہیں غنی کر دے گا اپنے فضل سے اگر اس نے چاہا۔ ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، جنگ کرو
ان لوگوں سے جو اللہ کو اور آخرت کو نہیں مانتے، ولا یحرمون ما حرم اللہ، اور جو چیزیں اللہ نے حرام کیا ان کو حرام نہیں جانتے، اللہ اور اس کے رسول نے جو حرام کیا، ولا یدینون دین الحق، اور دین حق کو قبول نہیں کرتے، من الذین اوتوا الکتاب، خواہ وہ اہل کتاب میں سے ہو، حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھوں سے جزیہ دیں اور چھوٹے ہو کر رہیں۔ وقالت الیہود، اور یہود کہتے ہیں، یہودی کہتے ہیں عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ ذالک قولہم بافواہہم، یعنی یہ اس وقت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے یہودی تھے وہ حضرت عزیر کو بیٹا کہتے تھے۔ اس وقت کوئی ثبوت نہیں ہے کہ یہودیوں کو کوئی فرقہ، یقیناً ہوگا، اب بھی اللہ تعالیٰ نے اگر مینشن کیا ہے تو ہوگا، لیکن بظاہر کوئی ایسا عام نہیں ہے کہ جو حضرت عزیر کو بیٹا کہتا ہو۔ آج کا یہودی ان جنرل مواحد ہے، اس لیے کہ اگر آپ جوئش ویب سائٹ کھولیں اور ان کے عقائد پڑھیں تو وہاں پر کہیں حضرت عزیر کا ذکر بیٹا ہونے کی حیثیت سے نہیں ہوگا۔ ان کے عقائد بالکل ایسے معلوم ہوں گے آپ کو جیسے آپ ایمان مفصل پڑھ رہے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، بعث بعد الموت کو مانتے ہیں، فرشتوں کو، کتابوں کو، نبیوں کو مانتے ہیں، جنت کو مانتے ہیں، دوزخ کو مانتے ہیں، یہاں تک کہ تقدیر کو مانتے ہیں۔ ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کی منہوں کی باتیں ہیں۔ یضاہئون قول الذین کفروا، وہ ریس کرتے ہیں ان لوگوں کی باتوں کی جو کفر میں مبتلا تھے ان سے پہلے۔ قاتلہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان سے لڑے گا، ان کو غارت کرے گا، ان سے لڑے گا۔ انا یوفکون، تو وہ کہاں دھوکہ کھا رہے ہیں۔ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے بنا لیا اپنے علماء اور اپنے درویشوں کو رب اللہ کو چھوڑ کر، والمسیح ابن مریم، اور مسیح ابن مریم کو علیہ السلام، وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا، حالانکہ انہیں صرف ایک خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا تھا، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، سبحانہ اما یشرکون، وہ پاک ہے ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ کرتے ہیں۔ یریدون یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہوں سے بجھا دیں، یعنی منہ کی پھوکوں سے۔ ویابی اللہ الا یتم نورہ، جبکہ نہیں ماننے والا اللہ اس بات کو مگر ان یتم نورہ، کہ وہ اپنے نور کو مکمل فرمائے، ولو کرہ الکافرون، خواہ یہ بات کافروں کو کتنی ہی بری لگے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ ہی تو ہے جس نے بھیجا اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدی، یعنی قرآن مجید دے کر، ودین الحق، اور ایک سچا دین دے کر، دین اسلام، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اس کو غالب کر دیں کل کے کل دین پر، ولو کرہ المشرکون، خواہ یہ بات مشرکوں کو کتنی ہی بری لگے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل، اے ایمان والو، یقیناً بہت سے علماء اور صوفی وہ لوگوں کا مال ناحق کھاتے ہیں، یأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں سے اس میں سے خرچ نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب علیم، تو انہیں ایک دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ یوم یحمى علیہا، جس دن وہ ان پر دہکائی جائے گی، جس دن وہ مال جو جمع کیا ہوا ان پر دہکایا جائے گا، فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں، فتقوا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اور ان کے داغے جائیں گے ان کی پیشانیاں، ان کے پہلو اور ان کی پیٹھیں، کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ تھا جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب چکھو اس کا مزہ جو تم جمع کر رہے تھے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، یقیناً تعداد مہینوں کی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں، فی کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کے کیلنڈر میں، یوم خلق السماوات والارض، اس دن سے جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمانوں و زمین کو پیدا کیا، منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، ذالک الدین القیم، یہی ضابطہ ہے سب سے زیادہ درست۔ فلا تظلموا فیہن، پس تم ان 4 مہینوں میں ظلم نہ کرو، ان میں عدل بدل یا ہیرا پھیری نہ کرو۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو بس تم ان کے معاملے میں، ظلم کہتے ہیں کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر رکھنا۔ کرتے کیا تھے، یہ ہر سال بیٹھ کر مشرکین یہ طے کرتے تھے کہ اچھا اس سال جو ہے وہ محرم بعد میں آئے گا اور سفر پہلے آ جائے گا،
کیونکہ وہ حرمت والا مہینہ نا، تو ان کا ارادہ ہوتا تھا جنگ کرنے کا، لہذا مہینے کو آگے پیچھے کر لیتے تھے. اس دفعہ رجب پہلے آئے گا اور شعبان بعد میں آئے گا، شعبان پہلے آئے گا، محرم وہ رجب بعد پہلے آئے گا، اس طرح کی چیزیں وہ کرتے رہتے تھے. اس سے منع کیا جا رہا ہے کہ اس کے جو اللہ تعالیٰ نے جو محل بنایا ہے، جس ترتیب میں محرم، صفر، ربیع الاول الی آخر وہی ترتیب ہے اور وہی حرمت والے مہینے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں. وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَ كَافَّةً، اے مسلمانوں مشرکوں کے ساتھ سب مل کر جنگ کرو جیسے وہ تم سے سب مل کر جنگ کرتے ہیں. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور یاد رکھنا اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے. إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ، یہ جو مہینوں کا عدل بدل ہے یہ نسی کہلاتا ہے. یقیناً مہینوں کے آگے پیچھے کر لینا اضافہ ہے کفر میں. یُضَلُّ بِهَا الَّذِينَ كَفَرُوا، گمراہ کیے جاتے ہیں جس سے یہ کافر. یحلونہ عامن، حلال کر لیتے ہیں کسی مہینے کو ایک سال میں، ویحرمونہ عامن، اور اس کو حرام کر لیتے ہیں دوسرے مہینے دوسرے سال میں. لیواطئوا، تاکہ پوری کر لیں، عدۃ ما حرم اللہ، تعداد حرمت والے مہینوں کی. فیحلوا ما حرم اللہ، اس طرح حلال کر لیں وہ مہینہ جسے حرام قرار دیا تھا اللہ نے. زُجِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، خوشنمادی بنا دیے گئے ہیں ان کے لیے ان کے برے کام. واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو راہ یاب نہیں کرے گا. یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے، اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض، جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلو، یعنی اپنے گھر بار چھوڑ کر اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے نکلنا. جب تم سے تقاضا کیا جاتا ہے اثاقلتم الی الارض، تم زمین کے ساتھ چمٹ جاتے ہو. اور رضیتم بالحیات الدنیا، کیا تم دنیا کی زندگی پر ریجھ گئے ہو. فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، اور دنیا کا ساز و سامان تو آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. الا تنفروا یعذبکم عذابا علیما، ایک ایک لفظ جو ہے وہ غور سے پڑھنے کا ہے اور اپنے اوپر اس کو طاری کر کر کے پڑھیں گے تو اس کا صحیح فائدہ ہوگا. الا تنفروا، اگر تم نہ نکلے، یعذبکم عذابا علیما، تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایک دردناک عذاب سے دوچار کرے گا. وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور تمہیں کسی اور قوم سے یا کچھ اور لوگوں سے ریپلیس کر دے گا. ہم مسلمان ہیں تو یہ بھی اللہ کا احسان ہے ہم پر. ہم کوئی نماز روزہ کر رہے ہیں تو وہ بھی اللہ کا احسان ہے ہم پر. دین کی کوئی خدمت کر رہے ہیں تو بھی اللہ کا احسان ہے ہم پر. ہمارا اللہ پر کوئی احسان نہیں ہے. اور اگر ہم اس کے دین کو پیٹھ دکھائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہے گا دفع ہو جاؤ، اور ہماری جگہ اور لوگ لے آئے گا. تاریخ میں ایسا ہو چکا ہے، ایک بار نہیں، ایک سے زائد مرتبہ ہو چکا ہے کہ وہ لوگ کہ جن کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پٹوایا، انہی کے ہاتھ میں دین کا جھنڈا تھما دیا ہے. یا یورش تار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. کعبہ، دین، اللہ، اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کسی کے محتاج نہیں ہے. ہم محتاج ہیں. اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی توفیق دی، اور دین کی خدمت کچھ ہم سے وہ لے لے تو اس کی مہربانی ہے. اگر ہم نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں دفع کر دے گا اور ہماری جگہ اور لوگوں کو لے آئے گا. وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا، اور اس کا تم کچھ نہ بگاڑ سکو گے. وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ. اگر تم نے نبی کی مدد نہ کی صلی اللہ علیہ وسلم تو سو وٹ، اللہ تعالیٰ
ان کی مدد کر چکا ہے. اذ اخرجہ الذین کفروا، جب انہیں نکال دیا تھا کافروں نے مکہ مکرمہ سے، ثانی اثنین، جب وہ دو میں سے دوسرے تھے، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے. یہاں کون مراد ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ. اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے دوست سے، اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے، لا تحزن، گھبرا مت، غم نہ کھا، ان اللہ معنا، بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ بجنود لم تروها، تو نازل فرمائی اللہ تعالیٰ نے سکینت، سکون قلب ان پر، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید فرمائی بجنود لم تروها، ایسی فوجوں سے جن کو تم نہ دیکھتے تھے. وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی، اور انہوں نے کافروں کو نیچا دکھایا، کافروں کا بول نیچا کر دیا. وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اور اللہ تعالیٰ ہی کی بات کو بلندی حاصل ہونے والی ہے، اللہ ہی کا کلمہ سربلند ہونے والا ہے. واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ بالادست حکمت والا ہے. انفروا خفافا وثقالا، نکلو خواہ تم ہلکے ہو یا بھاری. اس میں مفسرین نے جو کلام کیا ہے وہ بہت قیمتی کلام ہے کہ ہلکے ہو یا بھاری کے بھائی کئی معنی ہیں. تم تندرست ہو یا بیمار، تم مالی اعتبار سے ساؤنڈ ہو یا مالی اعتبار سے تنگ دست، تم جوان ہو یا بوڑھے، وٹ ایور آر یو، نکلو، اپنی خدمات پیش کر دو. بوڑھے، بیمار جب اللہ کے راستے میں نکلے گے، کم سے کم اللہ تعالیٰ کے حضور یہ تو کہہ سکیں گے کہ ہم سے جو بن پڑی تھی ہم نے اس دین کے لیے کی تھی. رہی دین کی سربلندی تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. جب وہ فیصلہ کرے گا کہ یہ دین سربلند ہو جائے تو اس نے مجھ سے اور آپ سے مشورہ نہیں کرنا کہ اس کو کیسے کروں. اس کو اپنے سارے کام آتے ہیں، ساری ریسورسز اس کی ڈسپوزل پر ہیں، بلکہ اس کے اشارے پر ہیں. جب اللہ تعالیٰ کا دین سربلند ہوگا تو کون کون اس کے دین کی خدمت کے لیے نکل آئے گا، ہمیں کوئی اندازہ ہی نہیں. میں اور آپ کون ہیں؟ کبھی آپ نے غور کیا اس بات پر؟ تو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ کافر ہندی ہوں میں، دیکھ میرا ذوق و شوق، لب پر سلام و درود، دل میں سلام و درود. ہم سب ہندوؤں کی اولاد ہیں، سکھوں کی اولاد ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے بزرگوں کو اسلام قبول کرنے کی توفیق دی تو آج ہم مسلمان ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے کہ آج کے ہندو کو بھی وہ مسلمان کر دے، آج کے عیسائی کو بھی وہ مسلمان کر دے. اللہ تعالیٰ کے سب اختیار میں ہے. ہمیں صرف اپنا رول ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم اس دین کے لیے کیا کر سکتے ہیں، اور یہ ہمارے فائدے کے لیے ہوگا، اللہ تعالیٰ کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم، نکلو خواہ ہلکے ہو یا بھاری، اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا اگر تم سمجھو. لو کان عرضا قریبا، اب یہ بیک گراؤنڈ میں غزوہ تبوک ہے، تبوک کا سفر ہے، اور بہت سخت حالات تھے، شدید گرمی تھی، کھجور کا پھل پکا ہوا تھا، اور اگر پھل کو وقت پر کاٹ کر اس کو سیٹ نہ کیا جائے، اس کو ٹریٹ نہ کیا جائے تو پھر وہ ضائع ہو جاتا ہے. اور سفر بہت طویل تھا، کہاں رومن امپائر کے ساتھ ٹکراؤ تھا، اور مدینہ منورہ سے ایک طویل فاصلہ تھا. ایک ایک سواری پر کئی لوگ باری باری سوار ہوتے تھے. ایک ایک کھجور کئی آدمیوں کو ملتی تھی کہ وہ تھوڑی سی چوسے اور پھر دوسرے کو دے دیں، پھر وہ اگلا چوسے اور اگلے کو دے دیں.
یہ سب سختیاں اپنی جگہ پر، انفروا خفافا وثقالا، نکلو اللہ کے راستے میں خواہ ہلکے ہو یا بھاری. وَلَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا، اور اگر آسانی سے ہو جانے والا، حاصل ہو جانا والا فائدہ ہوتا، وَسَفَرًا قَاصِدًا، اور ہلکا سفر ہوتا، لَوْ كَانَ لَاتَّبَعُوكَ، تو یہ آپ کی پیروی کرتے، آپ کے ساتھ چلتے، وَلَٰكِن بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ، لیکن ان کے لیے راستہ بہت کٹھن ہو گیا. وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اور عنقریب اللہ کی قسمیں کھائیں گے آپ کے سامنے آ کر، لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا، اگر ہم میں طاقت ہوتی تو ہم ضرور نکلتے، معکم، آپ کے ساتھ، یہلکون انفسہم، وہ اپنے آپ کو گھاٹے سے دوچار کر رہے ہیں، واللہ یعلم انہم لکاذبون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے یہ جھوٹے ہیں. قرآن مجید ایک مینول کی مانند ہے. کسی مشین کا مینول آپ سے کہتا ہے کہ اگر آپ کے مشین میں یہ پرابلم ہے تو آپ اس کے پیچھے کی طرف چلے جائیں، وہاں آپ کو 3 پیج نظر آئیں گے، آپ وہ پیج کھولیں اور اس کا ڈھکنا اتار کر ایک طرف رکھتے ہیں. وہاں آپ کو ایک پلی نظر آئے گی، ایک بیلٹ نظر آئے گی، تو آپ اس پلی کا جو بھی نٹ ہے اس کو کھولیں. اب اگر پہلا سٹیپ آپ نہیں کریں گے تو اگلا سٹیپ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا. یعنی انہوں نے پہلی لائن کیا تھی کہ آپ اس کے 3 پیج کھول کر اس کا ڈھکنا اتار کے ایک طرف رکھ دیں. آپ وہ پہلا سٹیپ نہ کریں اور اب پلی اور بیلٹ کو تلاش کرنے لگیں تو نہ آپ کو پلی ملے گی نہ بیلٹ ملے گی. تو دین کی بہت سی باتیں وہ ہیں کہ جو دین کی منجدھار میں اترے بغیر سمجھ میں نہیں آتی. دین کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ جد و جہد ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے، اور اگر آپ اس جد و جہد کے راستے پر نہیں نکلتے تو پھر قرآن مجید کا ایک بہت بڑا حصہ آپ کو سمجھ میں کبھی نہیں آ سکتا. اب یہاں جو اگلے رکوع میں باتیں آ رہی ہیں یہ ایک آرگنائزیشنل ایشو ہے جس پر بات ہو رہی ہے کہ کسی آرگنائزیشن کو کوئی مہم درپیش ہو تو اس میں جو ایکٹیولی کام کرنے والے لوگ ہیں وہ تو آگے ہوں گے، اس مہم میں آگے ہوں گے، محنت کریں گے، کام کریں گے، لیکن ان میں جو منافقانہ طرز عمل والے لوگ ہوں گے وہ آج بھی بالکل وہی کچھ کریں گے جو ان آیات کے اندر لکھا ہوا ہے. صحابہ کرام کے ساتھ منافقین نے جو طرز عمل اختیار کیا تھا وہی کریں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس منافقین آئے اور جھوٹی قسمیں کھا کر، جھوٹے بہانے بنا کر آپ سے معذرت پیش کرتے اور آپ انہیں چھٹی دے دیتے. اب فرمایا جا رہا ہے عفا اللہ عنکا، اللہ آپ کو معاف کرے، لما اذنت لہم، آپ نے انہیں چھٹی کیوں دی تھی، حتی یتبین لک الذین صدقوا، یہاں تک کہ آپ پر سچے واضح ہو جاتے، وتعلم الکاذبین، اور آپ کو خبر ہو جاتی جھوٹوں کی بھی. یعنی جب تحقیق کی جاتی ہے تو جھوٹ اور سچ جو ہیں وہ علیحدہ علیحدہ ہو جاتے ہیں، دودھ ہو جاتا ہے، پانی ہو جاتا ہے. عین موقع پر کوئی بہانہ بنانا کہ بس جی میں بالکل تیار تھا، اچانک بس یہ مصیبت آ گئی، ہم سوری کہ میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا. اب جس نے آج بھی کسی آرگنائزیشن میں کوئی سینئر رول ادا کیا ہے کہ وہ کسی آرگنائزیشن میں امیر کے مقام پر ہے، ذمہ دار ہے، کچھ لوگ اس کو رپورٹ کرتے ہیں تو پہلے نام مانگے جائیں گے، جی کون کون جائے گا، اور تقاضا کیا جائے گا کہ جی آپ اتنے پیسے جو ہیں وہ جمع کرا دیں تاکہ ٹکٹ خرید لیے جائیں. تو کوئی نہ کوئی ایسا ہوگا کہ جو کہے گا کہ جی میں جاؤں گا انشاءاللہ، اور بس پیسے آپ ٹکٹ میرا خرید لے تو میں جاؤں گا، فکر نہیں کیجیے. اب وہ امیر جو ہے وہ اپنی طرف سے پیسے جا کے ٹکٹ خرید لے گا. جس دن روانگی ہے 4 بجے ملٹ ایکسپریس پر روانگی ہے تو 12 بجے دن کے فون آئے گا کہ پہلے تو بڑی لمبی چوڑی تمہید باندھی جائے گی، تو کبھی کبھار اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تھا، بڑا ارادہ تھا کہ ہم بھی کوئی دین کے لیے نکلیں گے اور کام کریں گے، لیکن بس کیا کروں، اچانک ایک مصیبت آ گئی ہے جس کے لیے میں اب جا نہیں سکتا. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منافقین نے جب آ کر ایسے بہانے بنائے تو جو بھی آیا آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے.
اب کہا جا رہا ہے کہ آپ نے ان کو اجازت کیوں دی تھی؟ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ ذرا تحقیق کر کے یعنی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرتے. یعنی آج کے زبان میں یوں کہیے کہ اگر وہ ملازم آدمی ہے تو اگر آپ اس کے دفتر پتہ کریں گے تو اس نے چھٹی نہیں لی ہوگی. آپ اگر دن کے 11 بجے فون کریں گے اس کے گھر پوچھنے کے لیے کہ یہ آپ کو کہاں سے پک کرنا ہے, تو اس کی گھر والی کہے گی کہ جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کا جانے کا پہلا ہی ارادہ نہیں تھا, لہذا اس نے گھر بتایا ہی نہیں ہوا تھا. اب یہ سارے وہ بہانے بنا رہا ہے. اگلی بات اصولی فرمائی, لا یستاذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم. جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ کبھی بھی آپ سے ایکسکیوز نہیں کرتے, آپ سے اجازت نہیں مانگتے کہ ہمیں چھٹی دے دیں. خاص طور پر جب اتنا بڑا مرحلہ درپیش ہو, رومن امپائر سے ٹکراؤ, تو پھر وہ آپ سے کبھی ایکسکیوز کرنے نہیں آتے. اصولی بات سمجھ لیجئے. واللہ علیم بالمتقین, اللہ تعالیٰ متقیوں کو خوب جانتا ہے. اسی بات کو دوبارہ دہرایا, انما یستاذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر. یقیناً آپ سے چھٹی وہی مانگتے ہیں کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. ورتابت قلوبہم, اور ان کے دلوں میں شک نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں. فہم فی ریبہم یترددون, اور وہ شک میں پڑے بھٹک رہے ہیں. تردد کہتے ہیں گو مگو, یہ بھی فارسی کا لفظ ہے, اسٹیٹ آف انڈیسیژن, کہ انہیں دین کے بارے میں, دین کی بنیادی باتوں کے بارے میں شک ہو گیا ہے. اب وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ وہ آپ کا ساتھ دیں کھل کر یا وہ واپس کفر میں چلے جائیں. ولو ارادوا الخروج, اب وہی بات میں پہلے بیان کر چکا ہوں, اگر ان کا نکلنے کا ارادہ ہوتا لعدوا له عدۃ, تو انہیں اس کے لیے خوب تیاری کی ہوتی. ولیکن کرہ اللہ بعثہم, اب جو نیک مسلمان ہیں, اس تحریک کے مخلص کارکن ہیں, انہیں اس پر بڑا افسوس ہوتا ہے کہ بڑا کام کا آدمی تھا, بڑا اچھا آدمی ہے, اس لیے کہ گفتگو کا وہ ماسٹر ہوتا ہے, بڑا کام کا آدمی تھا, کاش وہ پیچھے رہ گیا. لیکن جو ایٹ دی ہیلم آف افیئر ہوتا ہے, ذمہ دار ہوتا ہے, جو جس پر بیت رہی ہوتی ہے اس کو پتا ہوتا ہے. یعنی پچھلے سال بھی ایسا ہی ہوا تھا, لیکن جو ذمہ دار ہے وہ اس پر شکر ادا کرتا ہے کہ اچھا کہ وہ ساتھ نہیں ہے. کیوں؟ اس کی وجہ آگے آ رہی ہے. لیکن عام سادہ مسلمان جو ہیں وہ اس پر بڑے پریشان ہوتے ہیں. اس کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے ولیکن کرہ اللہ بعثہم, اصل میں اللہ تعالیٰ نے ان کا اٹھنا اور نکلنا پسند نہیں کیا. فثبتہم, اور انہیں سست کر دیا. وقیل قعودوا مع القاعدین, اور ان سے کہا گیا کہ تم بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو. لو خرجوا فیکم, اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے, ما زادوکم الا خبالا, تو تمہارے اندر سوائے خرابی کے اور کسی چیز میں اضافہ نہ کرتے. ولا اوضوا خلالکم ویبغونکم الفتنہ, اور تمہارے اندر ضرور بھاگ دوڑ کرتے فتنہ پرتازی کے لیے, فتنے کو اٹھانے کے لیے. وفیکم سماعون لہم, اور تمہارے اندر انہیں کان دینے والے ہیں, یعنی ان کی بات کو کان لگا کر سننے والے ہیں. ایسے لوگ کیا کرتے ہیں, اول تو انہوں نے کسی مہم میں جانا نہیں, اگر جانا ہے تو تھرو آؤٹ سے ٹرین یہاں سے ملت ایکسپریس روانہ ہوئی, اب یہاں سے وہ گفتگو و خطاب فرمانا شروع کریں گے. یعنی کسی ڈبے میں 4 آدمی ادھر اور 4 آدمی پر بیٹھے ہوئے, وہ 8 آدمی ان کے درمیان مسلسل وہ خطاب فرماتے رہیں گے اور بڑی انٹلیکچوئل گفتگو کر رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ اصل میں انقلاب لانے کے لیے اور کوئی بڑی تبدیلی لانے کے لیے ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جو ہمارے اندر نہیں ہے. ہمیں یہ نہیں ہے, ہمیں یہ نہیں ہے, ہم یہ نہیں ہے, ہمیں, اور ان سب باتوں کو غور سے سننے والا جو سمجھ جائے گا کہ اچھا ہماری جو موجودہ قیادت ہے وہ بڑی نااہل ہے, اس لیے ہم کچھ اچیو نہیں کر پا رہے, لہذا ہمیں اچھی قیادت کا انتظار کرنا چاہیے, پھر ہم بھی اپنا تن من دھن سب کچھ لگا دیں گے اس دین کے لیے, اس تحریک کے لیے. اب واپسی تک جاتے ہوئے بھی ان کا خطاب سنا کچھ لوگوں نے, واپسی پر بھی خطاب سنا سادہ لوگوں نے.
وہ واقعتاً بلیو کریں گے کہ ہاں یہ آدمی بڑا مخلص ہے اور باتیں بھی بڑی کام کی کر رہا ہے، تو ان میں سے 8 میں سے 2 آدمیوں کو بھی کام یاد آ جائیں گے کہ ہمیں بھی کچھ کام کرنے ہیں، بیٹے کو کاروبار بنا کے دینا ہے، اور میں نے ذرا اپنی کوالیفیکیشن امپروو کرنی ہے تاکہ میری پروموشن ہو جائے، اور 2 آدمیوں کو اور وہ اس دین کے کام سے سست کر دیتا ہے۔ تو اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے تو تمہارے اندر خرابی ہی میں اضافہ کرتے اور تمہارے اندر فتنہ پردازی کے لیے بھاگ دوڑ کرتے رہتے۔ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ، اور تمہارے اندر ان کی بات غور سے سننے والے ہیں، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ اچھا، جو ذمہ دار ہوتے ہیں، جو پرانے سینئر لوگ ہوتے ہیں، وہ نہیں اس کی باتوں میں آتے، یعنی وہ تو اگر قریب ہوں تو وہ جواب بھی دیتے ہیں کہ آپ نے آج تک کون سا کام کیا ہے، آپ کے ذمہ یہ کام لگایا تھا وہ کام آپ نے کیا نہیں، آپ کے ذمہ فلاں کام لگایا تھا وہ آپ نے کیا نہیں، اور باتیں آپ بڑی اونچی اونچی کر رہے ہیں۔ اس کے سامنے تو وہ چپ کر جائے گا، لیکن وہ بولے گا کس کے سامنے؟ وہ جو سماع ہیں، ان کی باتیں غور سے سننے والے ہیں۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الامور، یقیناً کوششیں کی تھیں ان لوگوں نے فتنہ پردازی کی اس سے پہلے بھی، اور الٹ پلٹ کر دیا تھا تمہارے معاملات کو، حتی جاء الحق وظہر امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کی یہاں تک کہ حق سامنے آ گیا اور اللہ تعالیٰ کی بات اونچی ہو گئی، وہم کارہون، اور انہیں ناپسند تھا۔ اب غور کیجئے کہ عبداللہ ابن ابی غزوہ بنی مستلق میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا، اور اس نے واپسی پر کیا کچھ کیا اس کا آپ کو کوئی اندازہ ہو سکتا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ہارٹ ٹوٹ گیا، وہ واپس چلیں گی اپنا ہارٹ ڈھونڈنے کے لیے، اور واپس آئی تو مسلمانوں کی فوج کوچ کر چکی تھی، وہ وہیں بیٹھ گئیں، وہیں ان کی آنکھ لگ گئی، اور پھر ایک صحابی جو ہے وہ گرے پڑے سامان کو اٹھانے کے لیے جو پیچھے آ رہے تھے، وہ آئے تو انہوں نے حضرت عائشہ کے چہرے پر نقاب نہیں تھا، سوتے ہوئے اتر گیا تھا، انہیں پہچان لیا، انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، تو ام المومنین پیچھے رہ گئی، تو جس سے ان کی آنکھ کھلی، فوراً اٹھ کے بیٹھ گئیں، انہیں اونٹ لا کے بٹھا دیا پاس، آپ اس کے بس سوار ہو گئی، اور وہ جا کر فوج کے ساتھ جا کر ملا دیا۔ اس پر بکواس کی عبداللہ ابن ابی نے کہ خدا کی قسم اللہ کے نبی کی بیوی جو ہے معاذ اللہ بچ کر نہیں آئی، ایک فتنہ برپا ہو گیا۔ پھر پانی ایک جگہ پی رہے تھے، اور ایک انصاری صحابی اور ایک مہاجر کے درمیان تھوڑا سا تکرار ہو گیا، اور اس نے فوراً کہا ہاں ہو چپو، عربی کا ایک محاورہ بولا، سمن کلبک، یا کو لوگ اپنے کتے کو کھلا کر موٹا کرو تمہیں کاٹے گا، اور کہا کہ اب جب گھر جانا ہوگا، واپس مدینے جانا ہوگا، تو عزت والے جو ہیں وہ کمینوں کو نکال باہر کریں گے۔ یہ کس کو کہہ رہا تھا وہ؟ تو کیا بہتر نہیں کہ ایسے آدمی نہ ہی جایا کریں ساتھ سفر پر؟ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اِذَنْ لِي، ایک منافق تھا جس کا نام تھا جد ابن قیس، یعنی ایک تو یہ شخص جانا نہیں چاہتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن وہاں کوئی معذرت خواہانہ انداز اختیار کرنے کی بجائے اس نے تقوی کوٹڈ بہانہ کیا، اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ شام کی طرف جا رہے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ شامی عورتیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، اور میں ذرا کچھ حسن پرست قسم کا واقع ہوا ہوں، مجھے تو آپ ایکسکیوز ہی کر دیں، ایسا نہ ہو کہ کہیں میں کسی فتنے میں مبتلا ہو جاؤں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اِذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي، ان میں سے ایک وہ بھی ہے کہ جو کہتا ہے کہ مجھے تو ایکسکیوز کر دیجئے اور مجھے فتنے میں مبتلا نہ کیجئے۔ جواب دیا الا فی الفتنۃ سقطوا، فتنے میں مبتلا تو یہ ہو چکے، وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور جہنم ایسے کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ ان تصب کا حسنۃ تسؤہم، اگر آپ کو بھلائی پہنچتی ہے تو انہیں برا لگتا ہے۔ وَإِن تصب کا مصیبت یقولوا قد اخذنا امرنا من قبل، اور اگر آپ پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ اچھا ہوا ہم نے ٹھیک کر دیا تھا اپنا معاملہ پہلے ہی۔ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، اور خوشیاں مناتے ہوئے لوٹ جاتے ہیں۔ قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، کہہ دو کہ ہمیں کوئی مصیبت نہیں پہنچتی مگر جو اللہ نے ہمارے لیے لکھی ہو، ہوا مولانا، وہ ہمارا مولا ہے، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ، کہہ دیجئے نہیں ہو منتظر ہمارے حق میں
مگر دو میں سے ایک خیر کے. یعنی ہمارے لیے دو خیر کیا ہو سکتے ہیں کہ ہم شہید ہو جائیں تو بھی ہم کامیاب ہیں, اور اگر ہم غازی ٹھہریں تو تم بھی مانو گے کہ ہم کامیاب ہیں, تو ہمارے لیے چت بھی اپنا پٹ بھی اپنا. تم بتاؤ کہ تم کس چیز کے منتظر ہو. ہم کیا انتظار کر رہے ہیں؟ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ, اور ہم تمہارے بارے میں انتظار کر رہے ہیں أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا, کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے ہاتھوں سزا دے گا یا ہمارے ہاتھوں سزا دلوائے گا. فَتَرَبَّصُوا, تم منتظر رہو, اِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ, ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں. قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا, کہو خرچ کرو خوشی سے یا ناخوشی سے. لَن يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ, تم سے قبول نہیں کیا جائے گا. اِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ, یقیناً تم نافرمان لوگ ہو. وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ, اور نہیں کوئی چیز مانے اس بات میں کہ قبول کیے جائیں ان سے ان کے دیے ہوئے مال. إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ, مگر یہ کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا ہے. وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ, اور وہ نماز کی طرف نہیں آتے مگر انتہائی سستی کے ساتھ. وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ, اور یہ بادل ناخواستہ خرچ کرتے ہیں. فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ, بس آپ کو امپریس نہ کریں ان کے مال اور ان کی اولادیں. انما یرید اللہ لیعذبہم بہا, بے شک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انہی کی ذریعے سے سزا دے. فی الحیات الدنیا, دنیاوی زندگی میں. وتزہق انفسہم وہم کارہون, اور ان کی جانیں نکلیں اس حال میں کہ وہم کافرون, وہ کافر ہوں. ویحلفون باللہ انہم لمنکم, اور یہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ یقیناً یہ تم میں سے ہیں. وما ہم منکم, حالانکہ یہ تم میں سے نہیں ہیں. ولکنہم قوم یفرقون, حقیقت میں یہ وہ لوگ ہیں جو خوف زدہ ہیں تم سے. لو یجدون ملجأ او مغارات, اگر پا دیں وہ کوئی جائے پناہ یا غار, او مدخلا, یا گھس جانے کی جگہ, لولوا الیہ, تو یہ اس کی طرف دوڑ پڑیں. وہم یجمحون, رسیاں توڑاتے ہوئے. وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ, اور ان میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو آپ کو تانا دیتے ہیں, آپ پر الزام لگاتے ہیں خیانت کا صدقات میں. فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا رَضُوا, اصل بات کیا ہے کہ اگر انہیں کچھ مال غنیمت یا مال غنیمت میں سے یا بیت المال میں سے زیادہ دے دیا جائے تو رضو, یہ خوش ہو جاتے ہیں. وَإِن لَمْ يُؤْتُوا يُؤْتَوْا, اور نہ دیا جائے منہا اس میں سے, اذا ہم یسخطون, تو یہ بگڑنے لگتے ہیں. ولو انہم رضوا ما آتاہم اللہ ورسولہ, اور اگر وہ راضی ہو جاتے اس پر جو اللہ اور اس کے رسول انہیں عطا کرے. وقالوا حسبنا اللہ, اور کہتے اللہ ہمارے لیے کافی ہے. سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ, ان قریب اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل سے عطا کرے گا اور اس کے پیغمبر بھی عطا کریں گے. انا الی اللہ راغبون, ہم اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا, یقیناً صدقات, یہاں پر جو مصارف ہیں زکوٰۃ کے وہ بیان کیے گئے ہیں. یقیناً صدقات تو دراصل فقراء, مساکین اور زکوٰۃ پر عمل کرنے والوں کے لیے ہیں, یعنی زکوٰۃ کے کرندوں کے لیے. والمؤلفۃ قلوبہم, اور ان لوگوں کے لیے جن کی تالیف قلب مقصود ہو. وفی الرقاب, اور گردنوں کے چھڑانے میں. والغارمین, اور قرض داروں کی مدد میں. وفی سبیل اللہ, اور اللہ کے راستے میں. وابن السبیل, اور مسافروں کے لیے. فریضۃ من اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے باضابطہ فرض ہے. واللہ علیم حکیم, اور اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے. منہم الذین یؤذون النبی, ان میں سے وہ بھی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتے ہیں. یقولون, کہتے ہیں, ہوا اذن, یہ تو میرے کان ہیں, ہم باتیں کہتے رہتے ہیں, سنتے رہتے ہیں, لیکن ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا اور انہیں پتہ بھی نہیں چلتا. یعنی انسان کان سے سنتا ہے, پھر دماغ میں اس پر غور و فکر کرتا ہے, پھر اس کے مطابق عمل کرتا ہے. تو بس سن لیتے ہیں یہ میرے کان ہیں. قل اذن خیر لکم, کہہ دیجئے کہ وہ کان لگا کر سنتے ہیں
تمہاری بھلائی کو، یعنی ان کا کان لگا کر سننا یہ تمہاری بھلائی کے لیے ہے. یؤمن باللہ و یؤمن للمؤمنین، یہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اعتماد رکھتے ہیں مومنوں پر. یہ نوٹ کیجئے گا یہاں پر ایمان کے ساتھ دو صلے آئے ہیں. پہلے یؤمن باللہ آیا ہے، جب ایمان کے بعد با آئے تو اس کے معنی ہوتے ہیں ایمان لانا، ایمان رکھنا. اور اگر ایمان کے بعد لام آئے تو اس کے معنی ہوتے ہیں ٹرسٹ کرنا. یؤمن باللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں. وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں پر ٹرسٹ کرتے ہیں. وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ ایمان والوں کے لیے باعث رحمت ہیں. مِنْكُمْ، تم میں سے. وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور وہ لوگ کہ جو اللہ تعالیٰ کے رسول کو ایذا دیتے ہیں ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے. يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ، یہ تمہارے سامنے اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتے ہیں. لِيُرْضُوكُمْ، تاکہ تمہیں راضی کریں. وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ، حالانکہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ حقدار ہیں کہ وہ انہیں راضی کریں. ان کانوا مومنین، اگر وہ واقعی مومن ہیں. الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ، کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ جو کوئی بھی مخالفت کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی، فان لہ نار جہنم، تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے. خالدن فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے کے لیے. ذالک الخزی العظیم، اور یہ ہے بڑی رسوائی. یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ، یہ منافق ڈر رہے ہیں اس بات سے کہ کہیں ان کے خلاف کوئی صورت نازل نہ ہو جائے. تو تنبئہم بما فی قلوبہم، مسلمانوں پر راز کھولتے ہوئے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے. قل استہزئوا، ان سے کہہ دو کہ اڑاؤ مذاق. ان اللہ مخرج ما تحذرون، یقیناً جو کچھ تم ڈر رہے ہو، جس سے تم ڈر رہے ہو کہ وہ کھل نہ جائے، اللہ تعالیٰ اس کو کھولنے والا ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر تم ان سے پوچھو، لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، تو کہیں گے کہ ہم تو یقیناً صرف ذرا بحث مباحثہ کر رہے تھے اور دل لگی کر رہے تھے. قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، تو پھر ان سے پوچھو کہ کیا تم اللہ، اس کی آیات اور اس کے پیغمبروں کے ساتھ مذاق کرتے ہو. لا تعتذروا، اب عذر مت تراشو. قد کفرتم بعد ایمانکم، تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کی روش اختیار کی ہے. ان نعفو عن طائفۃ منکم نعذب طائفۃ، اگر ہم تم میں سے کچھ لوگوں کی حرکتوں سے درگزر بھی کر لیں تو ہم دوسروں کو سزا بھی ضرور دیں گے. بأنہم کانوا مجرمین، اس لیے کہ وہ مجرم ہیں. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک ہی طرح کے ہیں. یامرون بالمنکر، وہ برائی کا حکم دیتے ہیں. وینہون عن المعروف، اور نیکی سے روکتے ہیں. ویقبضون ایدیہم، اور اپنے ہاتھ روک لیتے ہیں، یعنی خیر سے. نسوا اللہ، انہوں نے اللہ کو بلا دیا. فنسیہم، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نظر انداز کر دیا. ان المنافقین هم الفاسقون، یقیناً منافق نافرمان ہیں، باغی ہیں. وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا، وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے منافق عورتوں سے اور کفار سے جہنم کی آگ کا. خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ہی حسبہم، وہی ان کے لیے موضوع ہے. ولعنہم اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی ہے. ولہم عذاب مقیم، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے. کالذین من قبلکم، ان لوگوں کی مانند جو تم سے پہلے ہو گزرے. کانوا اشد منکم قوۃ واکثر اموالا واولادا، وہ تم سے زیادہ تھے قوت میں اور زیادہ تھے مال و اولاد میں. فاستمتعوا بخلاقہم، انہوں نے اپنے حصے کا فائدہ اٹھا لیا. فاستمتعتم بخلاقکم، تم نے بھی اپنے حصے کا فائدہ اٹھا لیا. کما استمتع الذین من قبلہم، جیسے لوٹے تھے انہوں نے جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں مزے. وخذتم کالذی خاضوا، اور تم بھی بیسوں میں پڑے ہو جیسے پہلے بیسوں میں پڑے تھے. اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، ان لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے. واولئک هم الخاسرون، اور وہ نقصان سے دوچار ہونے والے ہیں. الم یاتہم نبأ الذین من قبلہم، کیا نہیں پہنچی ان کے پاس خبر ان لوگوں کی جو ان سے پہلے تھے.
یعنی قوم نوح و عاد و سمود، قوم نوح، قوم عاد اور قوم سمود، و قوم ابراہیم و اصحاب مدین، اور قوم ابراہیم اور اصحاب مدین کی، والمتفقات، اور ان بستیوں کی جنہیں الٹ دیا گیا تھا، یعنی قوم لوط۔ اتاتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس ان کی طرف بھیجے ہوئے پیغمبر آئے تھے واضح نشانیاں لے کر۔ فما کان اللہ لیظلمہم، اور جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ ایسا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ان پر زیادتی کرنے والا تھا، اللہ تعالیٰ نہیں تھا ان پر ظلم کرنے والا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، اصل میں وہ خود اپنے اوپر ظلم ڈھانے والے تھے۔ والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض، جبکہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ منافقین کے برعکس بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ ویطیعون اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانتے ہیں۔ اولئک سیرحمہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ضرور ان پر رحمت فرمائے گا۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ بالادست حکمت والا ہے۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے، جنات، باغات کا، تجری من تحت الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے، ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور نفیس رہائش گاہیں، قیام گاہیں ہمیشہ ہمیشہ کے باغات میں۔ ورضوان من اللہ اکبر، اور اللہ تعالیٰ کی رضا سب سے بڑی بات ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار سے اور منافقین سے جہاد کیجئے اور ان کے ساتھ سختی کیجئے۔ ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یحلفون باللہ ما قالوا، یہ لوگ قسم کھاتے ہیں اللہ کی کہ نہیں کہی انہوں نے وہ بات، ما قالوا یعنی ما نافیہ ہے یہاں پر۔ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، حالانکہ انہوں نے یقیناً کلمہ کفر کہا ہے۔ وَكَفَرُوا بَعْدَ اسلامِ، اور اسلام لانے کے بعد کفر کیا ہے۔ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے قصد کیا کچھ کرنے کا جسے وہ کر نہ سکے۔ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور انہوں نے کس چیز کا بدلہ لیا؟ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، یعنی انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خار کیا تھی، یعنی اس کو ہمارے محاورے میں ترجمہ یوں ہوگا، انہیں تکلیف کیا تھی، خار کیا تھی انہیں اللہ اور اس کے رسول اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ۔ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کہ غنی کر دیا ان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فضل سے، اپنی عنایت سے۔ فَيَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ۔ اچھا، اب بیک گراؤنڈ کو سمجھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین مکہ مکرمہ سے لٹے پیٹے آئے تھے، تو انصار نے انہیں پناہ دی اور ان کی مدد کی، اس لیے وہ انصار کہلاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنا دیا، اس نے اپنا سب کچھ بانٹ کے اس کو دے دیا۔ اب وقت کیا آ گیا کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتوحات حاصل ہونا شروع ہو گئی اور مال غنیمت بھی آنا شروع ہو گیا۔ اب یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ادھر سے عبداللہ ابن ابی کیا کہہ رہا تھا، یعنی غزوہ بنی مصطلق کی واپسی پر اس نے کہا کہ لو جی اور کھاؤ پیاؤ انہوں لے جائے سواد اور چوپو۔ اب ان کو تکلیف اس بات کی ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر اور مسلمانوں کو اپنے فضل سے غنی کر دیا ہے، ورنہ اس کی پلاننگ کیا تھی کہ وہ انصار کو ابھارے اور انصار جو ہیں وہ مہاجرین سے کہہ دے لو جی چھٹی کرو، جو کہ وہ نہیں کر سکا۔ وہی یتوبو، اگر وہ باز آ جائیں توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا۔ وہی یتولوا، اور اگر وہ منہ پھیرے یعذبہم اللہ عذابا علیما، تو اللہ تعالیٰ انہیں دردناک عذاب سے دوچار کرے گا۔ وما لہم فی الارض من ولی ولا نصیر، کہ نہ ان کا اللہ کے سوا کوئی حامی ہوگا اور نہ ہی کوئی مددگار۔ ومنہم من عاہد اللہ، اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا، وعدہ کیا، لئن آتانا من فضلہ، کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں کچھ عطا کر دیا، ہمیں کچھ عطا کر دیا، لنصدقن ولنکونن من الصالحین، تو ہم ضرور خیرات کریں گے اور ہم نیکوں میں شامل ہو جائیں گے۔ فلما آتاہم من فضلہ،
پھر جب عطا کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل و کرم سے مال و دولت، بخلوا بھی تو انہوں نے اس پہ بخل کیا، وتولوا اور منہ پھیرا، وہم معرضون اور وہ روح گردانی کرنے والے، منہ پھیرنے والے تھے۔ فعاقبہم نفاقا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی اور ان کے دلوں میں فی قلوبہم، فعاقبہم نفاقا فی قلوبہم تو بطور سزا کے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں نفاق کے بیج بو دیے، الی یوم یلقونہ اس دن تک کے لیے جب وہ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں، بما اخلف اللہ ما وعدوہ اس لیے کہ انہوں نے خلاف ورزی کی اس وعدے کی جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا تھا، وبما کانوا یکذبون اور اس لیے کہ وہ جھوٹے تھے۔ الم یعلموا ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان کے مخفی رازوں کو بھی اور ان کی سرگوشیوں کو بھی، وان اللہ علام الغیوب اور اللہ تعالیٰ چھپی باتوں کا جاننے والا ہے۔ الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین وہ لوگ جو تانا زردی کرتے ہیں ان پر جو رضا و رغبت سے صدقات دیتے ہیں، من المؤمنین مومنوں میں سے، فی الصدقات ان کے صدقات کے بارے میں، والذین لا یجدون الا جہدہم اور ان کو جو دینے کے لیے نہیں پاتے مگر اپنی مزدوری، فیسخرون منہم تو یہ ان پر ہنستے ہیں، سخر اللہ منہم اللہ تعالیٰ ان پر ہنسے گا، ولہم عذاب علیم ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ یعنی جب غزوہ تبوک کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ترغیب دلا رہے تھے صحابہ کرام کو کہ اور لاؤ بہت بڑی مہم ہے، بہت انفاق درکار ہے، تو ایک صحابی کے دل میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے کبھی کبھار تو تقاضا کیا ہے مال کا، میں کتنا بد نصیب ہوں کہ میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں۔ تو وہ گھر سے اٹھا اور ایک یہودی کے پاس گیا، اس کا کھجوروں کا باغ تھا، تو اس نے کہا کہ جی کوئی کام ہے تو مجھے دیں، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا اچھا چلو میرے باغ کو پانی لگاؤ، تو رات بھر کنویں سے پانی نکال کر انہوں نے اس کے باغ کو پانی دیا، اور صبح کے وقت اس نے اسے کھجوروں کی ایک ٹوکری مزدوری کے طور پر دے دی۔ اب چونکہ اس کے بال بچے اپنے بھی بھوکے تھے تو وہ آدھی کھجوریں اپنے گھر دے آیا اور باقی آدھی لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا کہ جی میری طرف سے بھی یہ نذرانہ قبول کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے اطلاع دے دی تھی کہ یہ کس حال میں یہ کھجوریں لے کے آیا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ ان کھجوروں کو پورے اس ڈھیر کے اوپر پھیلا دو، اللہ کی نظر میں ان کھجوروں کی قدر و منزلت جو ہے یہ اس پورے ڈھیر سے زیادہ ہے۔ یعنی مطلب کیا تھا، یعنی اس شخص کی دل جوئی کرنا، اور واقعی حقیقت بھی یہ ہے کہ ایک شخص کے پاس جو ہے وہ ملینز آف پاؤنڈز ہو، ملینز آف ڈالرز ہو، کھرب پتی آدمی ہو، اور وہ 4-5 لاکھ روپیہ جو ہے وہ دے دے اللہ کے راستے میں، تو کیا دیا اس نے؟ کچھ بھی نہیں دیا۔ لیکن ایک شخص جو ہے اس کی 10,000 روپے تنخواہ ہے اور وہ 50 روپے بھی لا کر دیتا ہے، اس نے اس کے مقابلے میں بہت زیادہ دیا۔ اگر آپ پرسنٹیج دیکھیں گے تو جو 10,000 تنخواہ میں سے 50 روپیہ دے رہا ہے وہ زیادہ دے رہا ہے کھرب پتے کے مقابلے میں کہ جو 3-4 لاکھ روپیہ دے رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فگر کو نہیں دیکھتا، فگر بھی ہے لیکن پیچھے جو ہے وہ جذبہ کتنا ہے، موٹیویشن کتنی ہے، کن تنگ حالات میں لے کے آیا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر و ثواب بھی اس سب کے مطابق ہے۔ تو اب منافقین کو تکلیف ہوتی ہے اس پر، تو ایک منافق نے فکرہ چست کر دیا، ہاں جی ان کھجوروں کے بغیر تو تبوک کی مہم سر ہو ہی نہیں سکتی، یعنی ٹونٹ کیا اس شخص کو۔ اب ٹونٹ منافق نے کیا اس مخلص مسلمان کو، لیکن اس کے حق میں بولا کون؟ ساتوں آسمان کے اوپر سے اس کی تائید کے لیے یہ آیت نازل ہوئی، کتنا خوش نصیب آدمی ہے وہ۔ سخر اللہ منہم اللہ تعالیٰ ان پر ہنسے گا، ولہم عذاب علیم ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ استغفر لہم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے استغفار کریں، او لا تستغفر لہم یا بالکل استغفار نہ کریں، ان تستغفر لہم 70 مرتن آپ ان کے لیے بے شک 70 دفعہ بھی استغفار کریں، فلن یغفر اللہ لہم اللہ تعالیٰ ان بدماشوں کو کبھی نہیں بخشے گا۔ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا ہے، کفر کیا ہے ان کے ساتھ، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اور اللہ تعالیٰ ایسے نافرمانوں کو راہ یاب نہیں کیا کرتا۔
فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ وکرہوا ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ. خوش ہو گئے وہ لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے اپنے گھر بیٹھ رہنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہو کر. وکرہوا اور انہوں نے ناپسند کیا تھا کہ وہ اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کریں. وقالوا اور انہوں نے کہا تھا لا تنفروا فی الحر، اس گرمی میں سفر نہ کرنا، نہ نکلنا. قل نار جہنم اشد حرا، ان سے کہہ دو کہ جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ گرم ہے. لو کانوا یفقہون، کاش کہ انہیں یہ بات سمجھ میں آ جائے. فلیضحکوا قلیلا، اوپر فرمانا کہ وہ خوش ہو رہے ہیں اس بات پر. اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسپونڈ کیا جا رہا ہے تو انہیں چاہیے کہ ہنسے کم ولیبکوا کثیرا، اور روئیں زیادہ. جزاء بما کانوا یکسبون، بدلے میں اس بدی کے جو یہ کما رہے ہیں. فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ، پھر اگر اللہ تعالیٰ آپ کو واپس لے جائے اِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، منافقوں کے کسی گروہ کے پاس، فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، اور پھر نیکسٹ ٹائم وہ آپ سے اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے اجازت مانگے. فَقُلْ لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا، تو ان سے کہہ دینا کہ تم کبھی میرے ساتھ نہیں نکلو گے. وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا، اور دشمن کے ساتھ تم میرے ساتھ مل کے کبھی بھی قتال یا جنگ نہیں کرو. انکم رضیکم بالقعود، یقیناً تم اول مرتن، یقیناً تم پہلی مرتبہ پیچھے رہ بنانے پر خوش ہوئے ہو. فقعودوا مع الخالفین، تو پیچھے بیٹھے رہو ساتھ پیچھے بیٹھنے والوں کے. ولا تصلی علی احد منہم مات، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کوئی مر جائے تو اس کا جنازہ نہ پڑھیے ابداً کبھی بھی. ولا تقم علی قبرہ، اور نہ ہی اس کی قبر پر کھڑے ہوئیے. انہم کفروا باللہ ورسولہ، یقیناً انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا ہے. وماتوا وہم فاسقون، اور اسی سرکشی کی حالت میں یہ فوت ہوئے ہیں. ولا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، اور آپ کو امیز نہ کریں، امپریس نہ کریں ان کے مال اور ان کی اولادیں. انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا، یقیناً اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان مال و اولادوں کے ذریعے ہی ان کو سزا دے. پھر دنیا میں وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور ان کی جانیں نکلی اسی حالت میں کہ وہ کافر ہوں. وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ، اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور جہاد کرو اس کے رسول کے ساتھ، استاذنوک اولو الطول منہم، تو رخصت طلب کرتے ہیں ان میں سے صاحب ثروت لوگ. وقالوا ذرنا نکن مع القاعدین، اور کہتے ہیں کہ ہمیں اجازت دے دیجئے کہ ہم بیٹھنے والوں کے ساتھ رہ جائیں. رضوا بان یقولوا مع الخوالف، انہوں نے پسند کیا کہ یہ عورتوں کے ساتھ بیٹھے رہیں. وطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون، اور ان کے دلوں کو سیل کر دیا گیا بس وہ نہیں سمجھیں گے. لیکن الرسول والذین آمنوا معہ جاہدوا باموالہم وانفسہم، لیکن رسول اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ان کے ساتھ وہ جہاد کرتے ہیں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ. وَأُولَٰئِکَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، ان کے لیے یقیناً بھلائیاں ہیں. وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی فلاح پانے والے ہیں. أَعْدَ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، تیار کر رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا، ہمیشہ ان میں رہنے کے لیے. ذالک الفوز العظیم، اور یہ ہے بڑی کامیابی. وجعل معترون من الاعراب، بہانہ بنانے والے بدوؤں میں سے آپ کے پاس آئے. لی یوزن لہم، کہ آپ انہیں اجازت دیں. وقاد الذین کذبوا اللہ ورسولہ، اور اس طرح بیٹھ رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو جھوٹا قرار دیا تھا، ان سے جھوٹ بولا تھا. سیصیب الذین کفروا منہم عذاب علیم، ان قریب اللہ تعالیٰ پہنچے گا ان کو جنہوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا، ایک دردناک عذاب. لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى، نہیں ہے ضعیفوں پر اور نہ ہی مریضوں پر کوئی چارج، کوئی الزام. ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون، اور نہ ہی ان پر کوئی الزام ہے کہ جو نہیں پاتے ما ينفقون کہ وہ خرچ کریں. اذا نصحوا للہ ورسولہ، جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے خیر خواہ ہوں. ما علی المحسنین من سبیل، اور احسان کی روش اختیار کرنے والوں پر بھی کوئی الزام نہیں ہے. واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملہم، اور ان لوگوں پر بھی کوئی گرفت نہیں ہے جو آپ کے پاس آئے یہ کہتے ہوئے کہ لی تحملہ
ہم کہ آپ انہیں سواری پرووائڈ کریں. قلت ما اجد ما احملکم علیہ، تو اے نبی آپ نے ان سے کہا کہ میں نہیں پاتا کوئی سواری جس پر میں تمہیں سوار کروں. تولوا، وہ واپس لوٹے، واعینہم تفیض من الدمع حزنا، اس حال میں کہ غم کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو روا تھے کہ ہم اللہ کے راستے میں اس دفعہ نکل نہیں سکتے. اللہ یجدوا ما ينفقون، کہ وہ نہیں پاتے کوئی چیز کے جو خرچ کریں. انما السبیل علی الذین یستاذنونک وهم اغنیاء، اصل چارج تو ان لوگوں پر ہے کہ جو ایکسکیوز کرتے ہیں حالانکہ وہ غنی ہیں، مالدار ہیں. رضوا بان یقولوا مع الخوالف، اور وہ پسند کرتے ہیں عورتوں کے ساتھ پیچھے رہنا. وطبع اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو سیل کیا ہوا ہے. فہم لا یعلمون، بس وہ اس کا انجام نہیں جانتے. یعتذرون الیکم، یہ بہانے بنائیں گے آپ کے سامنے اے مسلمانوں. اذا رجعتم الیہم، جب تم سفر سے واپسی پر ان کی طرف لوٹو گے. قل لا تعتذروا، ان سے کہنا بہانے مت بناؤ، معذرت مت پیش کرو. لن نؤمن لکم، ہم تم پر اعتماد نہیں کریں گے. قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہارے بارے میں سب بتا دیا ہے. وسيرى اللہ عملکم، اللہ تعالیٰ تمہاری آئندہ کی پرفارمنس دیکھے گا. ورسولہ، اور اس کے پیغمبر بھی جانچیں گے. ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تم لوٹائے جاؤ گے اس ہستی کی طرف جو چھپی اور کھلی باتوں کا جاننے والی ہے. فینبئہم بما کنتم تعملون، پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا حرکتیں کرتے رہے ہو. سیحلفون باللہ لکم اذا انقلبتم، ان قریب یہ اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھائیں گے تمہارے سامنے جب تم ان کی طرف لوٹو گے. لتعرضوا عنہم، کہ آپ ان سے درگزر کریں. فاعرضوا عنہم، تو چھوڑیے آپ ان کے معاملے کو. انہم رجس، وہ ناپاک ہیں. ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. جزاء بما کانوا یکسبون، اور یہ بدلہ ہے ان برائیوں کا جو یہ کماتے ہیں. اچھا، اب یہ ساری حرکتیں کہ دین کے کام میں گھر سے نکلنے کے بجائے اپنے گھر کاروبار اور اپنے محلات کو چھوڑنے سے گریز، یہ مرض تو ہم سب میں ہے. اور اللہ تعالیٰ کا کتنا غضب بھڑک رہا ہے ان لوگوں پر، اس کا اندازہ ہمیں لگانا چاہیے. تو انشاءاللہ یہ وہ قرآن مجید کی ہدایت ہوگی کہ جو ہمیں قرآن مجید کے ٹیکسٹ سے براہ راست ملے گی. کسی مفتی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید سے براہ راست اگر ہم یہ ہدایت حاصل کریں گے، اس میں کوئی فقہی مسئلہ نہیں ہے. آپ کسی مفتی سے جا کے پوچھیں گے، جو کہانی آپ نے اس کے سامنے بیان کرے گا وہ تو اسی کے مطابق آپ کو فتویٰ دے دے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کے کلام کو براہ راست اگر ہم اپنے دلوں پر اتاریں گے اور اپنے اوپر طاری کریں گے تو 14 طبق روشنی ملے گی کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. یحلفون لکم، یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے. لترضوا عنہم، کہ آپ تم ان سے راضی ہو جاؤ. فإن ترضوا عنہم، اے مسلمانوں اگر تم ان سے راضی ہو بھی گئے، فإن اللہ لا یرضی عن القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ ایسے فاسقوں سے کبھی راضی نہیں ہوگا. الاعراب اشد کفرا ونفاقا، یہ بدو عرب بہت سخت ہیں کفر اور نفاق میں. واجدر اللہ یعلموا، اور اسی قابل ہیں کہ وہ نہ جانیں حدود ما انزل اللہ علی رسولہ، ان احکام کو جو نازل فرمائے ہیں اللہ نے اپنے رسول پر. واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے. ومن الاعراب من یتخذ ما ينفق مغرما، اور ان بدو عربوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو تاوان سمجھتے ہیں، چٹی سمجھتے ہیں. وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور تمہارے بارے میں گردش زمانہ کے منتظر رہتے ہیں. علیہم دائرۃ السوء، انہی پر پڑے گی گردش بری. واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. من الاعراب من یؤمن باللہ والیوم الاخر، اور بدوؤں میں سے وہ بھی ہیں کہ جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر. وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ، اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو تقرب کا ذریعہ سمجھتے ہیں اللہ کے ہاں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لینے کا. الا انہا قربۃ لہم، ہاں بے شک یہ خرچ کرنا تقرب کا ذریعہ ہے ان کے لیے. سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، ان قریب اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہ بڑی اہم آیت ہے، ذرا غور سے پڑھیے گا. سبقت لے جانے والے، پہل کرنے والے، من المہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار میں سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کا سینٹرل کور یہی تھے.
سبقت لے جانے والے مہاجرین میں سے اور انصار میں سے، والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی نیک ارادے کے ساتھ، بھلائی کی نیت کے ساتھ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو یہاں نوٹ کیجئے گا کہ اصل میں تو اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، آپ ہی کا اسوہ ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے چونکہ 40 مردوں کی طاقت عطا فرمائی تھی، یعنی امیجن نہیں کیا جا سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی گزاری ہے ہیومنلی امپاسبل ہے۔ آپ 10 بیویوں کے شوہر بھی تھے، 4 بیٹیوں کے باپ بھی تھے، مسجد نبی کے امام بھی تھے، مسجد نبی کے خطیب بھی تھے، آپ مدینہ کی ریاست کے سربراہ بھی تھے، آپ مسلمانوں کی جماعت کے امیر بھی تھے، آپ مسجد نبی کے استاد بھی تھے، اور آپ مسلمانوں کی افواج کے سپریم کمانڈر بھی تھے، اور خود بھی جنگوں میں جا کر آپ کمانڈ کرتے تھے، اور رات کو 2/3 رات، آدھی رات اور 1/3 رات کھڑے ہو کر قیام بھی فرماتے تھے، تہجد پڑھتے تھے۔ لہذا یعنی وہ تو ایک آئیڈیل ہے جو ہماری نظروں کے سامنے رہنا چاہیے، لیکن جو پریکٹیکل آئیڈیل ہیں وہ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار ہیں۔ لہذا یہ فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی احسان کی روش اختیار کرتے ہوئے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوئے۔ اعطى اللہم لہم جنات تجری من تحتها الانہار، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہنے کے لیے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی۔ وممن حولکم من الاعراب منافقون، اور ان میں سے بعض جو تمہارے گرد و پیش میں ہیں بدوی، وہ منافق ہیں۔ ومن اہل المدینہ تھی، اور مدینے کے رہنے والوں میں سے بھی کچھ ایسے ہیں، مردوا علی النفاق، جو نفاق پر، منافقت پر اڑے ہوئے ہیں، یعنی تائب ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لا تعلمون، اے نبی آپ انہیں نہیں جانتے، نحن نعلمهم، ہم انہیں خوب جانتے ہیں، سنعذبهم مرتین، ہم انہیں دگنی سزا دیں گے، ثم یردون الی عذاب عظیم، پھر ہم انہیں گھیر لائیں گے بڑے عذاب کی طرف۔ وآخرون اعترفوا بذنوبهم، اور کچھ دوسرے جو جنہوں نے اعتراف کر لیا ہے اپنے گناہوں کا، خلطوا عملا صالحا، ملا جلا دیا ہے انہوں نے اعمال کو، عملا صالحا وآخر سیئا، نیک اور برے اعمال کو، عسى اللہ ان یتوب علیہم، اللہ تعالیٰ عنقریب ان کی توبہ قبول کر لے گا، امید ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ اگر انسان نفاق کی راہ پر چل بھی پڑے اور اس کے بعد توبہ کر لے اور پھر نیکیوں کے ساتھ برائیاں بھی ہوتی رہیں، لیکن بحیثیت مجموعی انسان کا رخ جو ہے نیکی کی طرف ہو، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عنایت ہے۔ اگر یہ عنایت نہ ہوتی تو پھر شاید ہم میں سے کسی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی جنت میں داخل ہونا ممکن نہ ہوتا۔ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى اللہ ان یتوب علیہم، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمائے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ تو ایک تعبیل عام تھی، میں نے آپ کو بتا دی، لیکن تعبیل خاص اس کی کیا ہے کہ تبوک کے سفر میں منافقین تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ سچ بول کر اجازت طلب کر کے جاتے رہے، لیکن چند صحابی ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے بہت اچھے حالات تھے ان کے، لیکن سستی کا مظاہرہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو رہے، کوئی نہیں بس میں ابھی، میری سواری بڑی تیز ہے، میں منٹوں میں ساتھ مل جاؤں گا، چلو شام کو چلا جاؤں گا، صبح چلا جاؤں گا، کرتے کرتے ایک وقت ایسا آیا کہ انہیں محسوس ہوا کہ اب ہم سر پر بھی گھوڑے دوڑا لیں تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر نہیں مل سکتے۔ لیکن واپسی پر آ کر انہوں نے کوئی بہانہ نہیں بنایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کے صاف اعتراف کر لیا کہ ہمارے پاس کوئی بہانہ نہیں، کوئی ایکسکیوز نہیں، صرف ہم سے غلطی ہوئی ہے، آپ ہمیں معاف کر دیں، یا جو بھی سزا آپ دینا چاہیں ہم اس کے لیے حاضر ہیں۔ اصل میں یہ ذکر ان کا ہے، لیکن قرآن مجید چونکہ ایک ابدی ہدایت ہے، لہذا کوئی بھی کسی سٹیج پر قیامت تک آنے والے مسلمانوں میں سے اگر اس سے ایسی کوئی غلطی ہوگی تو اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے کہ وہ اقبال جرم کرے، اپنی غلطی کا اعتراف کرے، اور جو بھی امیر ہے اس کے سامنے آ کر بیان کرے کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، آپ جو بھی سزا دیں میں اس کے لیے حاضر ہوں۔ تو پھر
امیر کا بھی یہ فرض ہوگا کہ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درگزر فرمایا، ان کے خلاف کوئی لمبا چوڑا ایکشن نہیں لیا، بس صرف ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیات نازل ہو گئی اور ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ خذ من اموالہم صدقۃ، اچھا منافقین سے کہا تھا نا کہ ان سے صدقات وصول نہ کرنا، اگر وہ خرچ کرنا چاہیں بھی صحیح تو ان سے آئندہ فنڈ نہ لینا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو پیٹھ دکھائی ہے۔ ان سے کیا کہا جا رہا ہے؟ خذ من اموالہم صدقۃ، آپ ان سے صدقات وصول کیجئے، تو طاہرہم وتزکیہم، تم انہیں پاک کرو گے، ان کا تزکیہ کرو گے ان صدقات کے ذریعے سے، وصلی علیہم، اور اگر یہ مر جائیں تو ان کے لیے آپ جنازہ بھی پڑھیے۔ ان صلاتہ کا سکن لہم، یقیناً آپ کی دعا ان کے حق میں ذریعہ ہوگی سکون کا۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ، کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے؟ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، اور ان کے صدقات کو شرف قبولیت بخشتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ توبہ کا قبول فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اور کہہ دیجئے کہ تم عمل کرتے رہو، اللہ تعالیٰ اور اس کے پیغمبر اور مسلمان تمہارے اعمال کو جانچیں گے۔ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر تم عنقریب لوٹائے جاؤ گے اس اللہ کی طرف جو چھپی اور کھلی باتوں کا جاننے والا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں تمہاری کرتوتیں، تمہارے اعمال کے بارے میں جتلائے گا، سب کچا چٹھا کھول کر تمہارے سامنے رکھ دیا جائے گا کہ کہاں تم سے کوئی کوتاہی ہوئی اور کہاں تمہاری بدنیتی کو اس میں دخل تھا۔ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ، اور کچھ دوسرے جن کا معاملہ ملتوی ہے اللہ کے حکم کے آنے پر۔ یہ اصل میں حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ بنو قریظہ کو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبضے میں لیا، ان کو گرفتار کیا، تو ابو لبابہ آئے تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، تو اب حضرت ابو لبابہ نے اشارے کے ساتھ انہیں فرمایا کہ اب تمہاری خیر نہیں ہے۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ ان کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو گویا لیک آؤٹ کرنا، یا ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پہلے سے انفارم کر دینا فیصلے کا۔ تو پھر انہوں نے بھی آ کر اعتراف کیا، تو ان کا معاملہ تو باقاعدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حوالے کر دیا اللہ تعالیٰ کے، اور پھر ان کی بھی اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی کہ بہرحال انہوں نے اقبال جرم کیا اور اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر پیش کیا۔ وآخرون، اور کچھ دوسرے مرجون لامر اللہ، جن کے معاملے کو اللہ تعالیٰ نے، جن کے معاملے کو ملتوی کیا گیا اللہ تعالیٰ کے حکم پر، حکم تک، اما یعذبہم و اما یتوب علیہم، کہ اللہ تعالیٰ انہیں سزا دے یا ان کی توبہ قبول کرے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، اور وہ لوگ جنہوں نے مسجد بنائی دعوت حق کو نقصان پہنچانے کے لیے، یہ ضرر سے ضرار ہے۔ وکفرا وتفریقا، اور کفر کے لیے اور تفرقہ ڈالنے کے لیے بین المسلمین، مسلمانوں کے درمیان، وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے والوں کے لیے ایک گھاٹ بنانے کے لیے اور ایک ایمبش بنانے کے لیے انہوں نے کیا تھا۔ جنہوں نے لڑائی کی کے لیے، جنہوں نے من حارب اللہ ورسولہ من قبل، جنہوں نے پہلے سے اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کی تھی۔ وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، اور یہ قسمیں کھائیں گے کہ ہمارا ارادہ نیک ہے۔ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ لا تقم فیہ ابدا، اے نبی اس مسجد میں کبھی جا کر نماز نہ پڑھنا۔ لمسجد اسس علی التقوی، وہ مسجد جس کی بنیاد رکھی گئی تقوی پر، یعنی مسجد نبوی، من اول یوم، اول روز سے، احق ان تقوم فیہ، زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہو کے نماز پڑھیں۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، ان میں لوگ ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ انہیں پاک کیا جائے۔ واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو پاک صاف ہونا چاہتے ہیں۔ افمن اسس بنیانہ، کیا بھلا وہ شخص جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی، اللہ تقوی من اللہ، اللہ تعالیٰ کے خوف، ورضوان، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار، وہ بھلا وہ شخص کہ جس نے اپنی عمارت یعنی اپنی مسجد کی بنیاد رکھی خدا خوفی اور اللہ کی رضا جوئی پر، بہتر ہے یا وہ جس نے اس کی بنیاد رکھی کسی کھائی کے
کنارے پر جو گرنے والی ہے، فنہارا بھی فی نار جہنم، اور اس کو اپنے ساتھ لے گرے گی جہنم کی آگ میں، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو راہیاب نہیں کرتا۔ لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم، ہمیشہ بنی رہے گی ان کی یہ عمارت جو بنائی ہے انہوں نے سبب بے یقینی کی ان کے دلوں میں، الا ان تقطع قلوبہم، اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے، واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے۔ بہت عظیم آیات۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے خرید لیے ہیں مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال، بان لهم الجنہ، اور اس کے عوض ان کے لیے جنت۔ خرید و فروخت جو ہوتی ہے، خاص طور پر بارٹر سسٹم کی خرید و فروخت، جب کرنسی نہیں آئی تھی تو خرید و فروخت کیسے ہوتی تھی؟ ایک شخص نے کوئی پھل جو ہے اس کا باغ ہے، اس نے پھل اگایا ہے، اور ایک شخص ہے جو اپنی کھڈی پہ کپڑا بن رہا ہے اور اس سے وہ پھل خریدتا تھا۔ کسی نے غلہ اگایا ہے، وہ غلہ دیتا تھا، اور اپنی ضرورت کی کوئی چیز جو ہے وہ دوسرے آدمی سے خریدتا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانوں اور مال خرید لیے ہیں جنت کے عوض۔ حالانکہ غور کیجئے، یہ جان اور مال تو اصل میں ہیں ہی اللہ کے۔ تو ایک مفسر نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے، ایک مفسر نے، کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کو کوئی بسکٹ کا پیکٹ لا کے دیتا ہے، اور جب وہ بچہ کھانا شروع کرتا ہے تو اسے کہتا ہے بیٹا ایک بسکٹ مجھے بھی دے دو۔ بچہ کہتا ہے جی میں کیوں دوں؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ بچے کا امتحان۔ وہ بسکٹ لا کے ہی نہ دیتا، لیکن اس نے لا کے دیا، اب اس سے چھین بھی سکتا ہے، اور موت آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سب کچھ چھین لیتا ہے، لیکن زندگی میں وہ امتحان لیتا ہے۔ اس کا سارا حسن کس میں ہے کہ بندہ اپنی مرضی سے، اپنی رضا سے اللہ کو دیتا ہے کہ نہیں دیتا۔ اس کی یہ بڑی خوبصورت ڈسکرپشن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور مال خرید لیے ہیں، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، اس کے عوض ان کے لیے جنت ہے۔ اچھا، اب معاملہ یہ کیا ہے؟ معاملہ ادھار کا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جان اور مال اس دنیا میں خریدتا ہے، لیکن اس کی پیمنٹ جو ہے وہ آخرت میں کرنے کا وعدہ کر رہا ہے۔ اور جب بھی ادھار بارگین ہوتی ہے تو اس میں کچھ تشویش ضرور ہوتی ہے کہ پتہ نہیں پیمنٹ ہوگی کہ سے نہیں، کہیں میرا اصل زر بھی ڈوب نہ جائے۔ اب اس جو شک ہوتا ہے یا تشویش ہوتی ہے، اب اس کو کیا خوبصورت الفاظ میں کور کیا جا رہا ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ اچھا، خرید کر اللہ تعالیٰ مال فوراً نہیں دیتا، جو ہی کوئی شخص ایمان لاتا ہے تو اصل میں وہ اپنا مال اور اپنی جان اللہ کے ہاتھ فروخت کر دیتا ہے، یعنی مان لیتا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کا ہو گیا، میرا نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم بڑھتے رہو، استعمال کرتے رہو، جب مجھے ضرورت لے ہوگی تو میں تم سے مانگ لوں گا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ بعض اوقات انسان کی نیت خراب ہو جاتی ہے۔ فیصل آباد ایک بڑا شہر ہے، اور جو ارد گرد کے سبربز ہیں، ٹاؤنز ہیں، ان کے وپاری وہ شہر آتے ہیں، ہفتے کا کوئی دن انہوں نے بنایا ہوا ہوتا ہے، اور ان کے پاس ایک لسٹ ہوتی ہے، اور پھر وہ مختلف دکانوں پر جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ جی فلاں چیز ہے، اچھا اتنی دے دو، فلاں چیز ہے اتنی دے دو، فلاں چیز ہے اتنی دے دو، اور پھر یہ کہہ کر وہ اگلی دکان پہ چلے جاتے ہیں۔ اور اب یہ پہلے دکاندار کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ مال ان کے لیے پیک کر کے رکھے، اور دوپہر کو ان کا کوئی لوڈر آئے گا جو آ کر وہ سامان جو ہے وہ اٹھا کے لے جائے گا تمام دکانوں سے۔ اس کے بعد کوئی پرچون کا گاہک آتا ہے اور وہ پوچھتا ہے کہ جی فلاں چیز ہے، تو جو دیانتدار گاہک ہوگا، دکاندار ہوگا، وہ کہے گا جی نہیں، وہ گاہک کہے گا وہ پڑی تو ہوئی ہے، تو کہے گا نہیں یہ بکی ہوئی ہے، میری نہیں ہے۔ لیکن جو بددیانت دکاندار ہوگا وہ اس کو اٹھوا دے گا وہ مال، اس لیے کہ ظاہر ہے پرچون کا ریٹ جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے تھوک کے مقابلے میں، وہ اسے دے دے گا، اور شام کو جب وہ وپاری آئے گا یا اس کا لوڈر آئے گا تو کہے گا غلطی لگ گئی تھی مجھے، وہ میرے پاس وہ مال نہیں تھا، میں نے کہہ دیا تھا کہ۔
اللہ تعالیٰ نے جان اور مال تو ہمارے خرید لیے لیکن رکھے ہمارے پاس ہی ہوئے ہیں. اب چونکہ وہ ہمارے پاس رکھے ہوئے ہیں لہذا کسی بھی وقت ہمارا دل بے ایمان ہو سکتا ہے. تقاضا کیا ہے اللہ تعالیٰ کا؟ اب چونکہ یہ مال میرا ہے لہذا تمہیں اللہ کے راستے میں جنگ کر کے اپنی جان اور مال میرے راستے میں لگانی ہوگی. میں اسے قبول کر لوں، شہادت کا مرتبہ تمہیں دے دوں، یا تمہیں واپس لوٹا دوں، زخمی کر کے واپس لوٹا دوں، تمہاری آنکھ پھوڑ کے واپس لوٹا دوں، تمہاری ٹانگ توڑ کے واپس میں لوٹا دوں، یہ میری مرضی ہے، لیکن یہ مال سب میرا ہے. تو یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں. لیکن ایک کامن سینس انسان کا یہ کہتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر قدرت حاصل ہے تو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لڑ رہا ہو اس کا بال بھی بیکا نہ ہو. یہ جو نقلی پولیس مقابلے ہوتے ہیں ان میں یہی ہوتا ہے نا کہ پولیس کا کوئی آدمی زخمی نہیں ہوتا اور دوسری طرف کا بندہ جس کو شو کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ مقابلہ کر رہا تھا اس کا کوئی فائر کامیاب نہیں ہوتا، پولیس کے فائر کامیاب ہو جاتے ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سب فراڈ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسی پروٹیکشن نہیں دیتا اپنے بندوں کو، حالانکہ وہ دے سکتا ہے. لہذا یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں، فیقتلون ویقتلون، قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہو بھی جاتے ہیں. اب یہی وہ بات کہ وہ جو ادھار کا سودا ہے، یعنی جب بھی آپ کسی کو مال ادھار دیتے ہیں تو کس بنیاد پر دیتے ہیں؟ یا تو اس پارٹی کی بڑی سٹرونگ ساؤنڈ ساکھ ہو مارکیٹ کے اندر کہ یہ پیسے نہیں مارتے، ایسی پارٹی کو ہر پارٹی جو ہے وہ مال دے دیتی ہے، لے جاؤ جی. پتہ ہے مارکیٹ میں مشہور ہے کہ یہ کبھی کسی کے پیسے نہیں مارتے لہذا انہیں دیتے ہوئے کوئی تشویش نہیں ہوتی. یا آپ کوئی گارنٹی مانگتے ہیں. اب یہ دیکھیے یہاں پر سب سے پہلے گارنٹی کی بات ہو رہی ہے، وعدن علیہ حقا، اللہ تعالیٰ کا اس پر سچا وعدہ ہے، فی التوراۃ والانجیل والقرآن، تورات میں، انجیل میں اور قرآن مجید میں. اور اللہ تعالیٰ بڑی ساؤنڈ پارٹی ہے، ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اللہ تعالیٰ سے زیادہ اپنے وعدے کا ایفا کرنے والا اور ہے بھی کون؟ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ. اب اس آیت کو کاروباری لوگ سمجھ سکتے ہیں، اس کے حسن کو، ملازم آدمی جو ہے وہ اس کو اپریشیٹ نہیں کر سکتا. اب کاروباری آدمی جو ہے اس کی کوئی فکسڈ آمدن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ گاہک بھیجے گا تو اس کے بارے نیارے ہو جائیں گے، اور اگر اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں ہوگا تو وہ صبح سے لے کر شام تک فارغ بیٹھا رہے گا. لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، صبح سے لے کر وہ شام تک فارغ بیٹھا ہوتا ہے اور عین دکان بند کرنے کے وقت جو ہے کوئی ایک ہی پارٹی آتی ہے اور اس کا سارا ہی مال لے کر چلی جاتی ہے. اب اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے آپ کو تشبیہ دے رہا ہے اس سے کہ میں وہ خریدار ہوں جس نے تمہارا سب کچھ خرید لیا. ٹھیک، اور جب ایسا گاہک آتا ہے تو جب دن بھر کوئی گاہک نہ آیا ہو تو آپ اس کی دکان میں جائیں گے یا شام کو آپ کی ملاقات ہوگی تو اس کے منہ پہ 12 بجے ہوئے ہوں گے، اور اگر کوئی ایک ہی پارٹی سارا مال خرید کے لے گئی ہوگی تو اس کے چہرے پر رونق ہوتی ہے. تو فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، تو مسلمانوں خوشیاں مناؤ اس سودے پر جو آج تم نے کر لیا ہے. وذالک هو الفوز العظیم، اور یہی ہے سب سے بڑی کامیابی. اب جب تک وہ جان اور مال انسان کے پاس ہیں، بندہ مومن کے پاس ہیں، تو اب وہ کیا ہے، جس نے اپنا مال اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بیچ دیا ہے سارا کا سارا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے برتنے کا موقع دیا ہوا ہے کہ جب میں مانگوں گا دے دینا. التائبون العابدون الحامدون، توبہ کرنے والے. یعنی توبہ ویسے تو ایک عمل ہے لیکن بندہ مومن کے لیے یہ ایک ایٹیٹیوڈ ہے، ہمیشہ معافی بنا مانگتے رہنا اللہ تعالیٰ کے سے، اپنی خامیوں پر، اپنی کوتاہیوں پر، اپنی غلطیوں پر، اپنے بلنڈرز پر. استغفار وہ عمل ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو حکم دیا جو معصوم ہوتے تھے، اس لیے کہ ما عبدنا کا حق کا عبادت ہے، اے اللہ ہم آپ کی تیری عبادت نہ کر سکے جیسے تیری عبادت کرنی چاہیے تھی. تو انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہیں زیادہ بصیرت عطا کی ہے، ان کو جنت و دوزخ دکھائی ہوئی ہیں، تو ان کا جو لیول آف بندگی ہے اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اور ان کو ہمیشہ یہی محسوس ہوگا کہ ہم حق ادا نہیں کر سکے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا. اور ہمیں بھی یہی کچھ محسوس ہونا چاہیے، ہم میں سے ہر ایک کو، اس کا کوئی بھی لیول ہو،
اسے یہی محسوس ہونا چاہیے کہ ما عبدنا کا حق کا عبادت ہے، ہم تیری عبادت جیسے کرنی چاہیے تھی ویسے کر نہیں سکے۔ تو التائبون توبہ کرنے والے، والعابدون عبادت گزار، یعنی اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والے۔ عبادت کا ایٹیچیوڈ ایک ہے مخصوص نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، یہ کیا ہے؟ یہ عبادت کے افعال ہیں، لیکن ایک عبادت کا ایٹیچیوڈ ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور اسی کے سامنے جھکنے والے اور اسی سے مانگنے والے ہیں۔ والحامدون اور حمد کرنے والے، حمد بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ تعالیٰ کا شکر، یہ بھی ایک ایٹیچیوڈ کا نام ہے۔ اس کے بعد جو تین ہیں وہ عبادات ہیں، الصائحون روزے رکھنے والے، الراکعون رکوع کرنے والے، والساجدون سجدہ کرنے والے۔ یہاں نماز کے 3 ارکان کا ذکر ہے، روزے اور نماز کے 2 ارکان کا، اور اس سے عبادات مراد ہیں نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ۔ اس کے بعد فرمایا والآمرون بالمعروف، الآمرون بالمعروف بھلائی کا حکم دینے والے، والناہون عن المنکر اور برائی سے روکنے والے، یہ کیا ہے؟ دوسرے انسانوں کے ساتھ طرز عمل۔ والحافظون لحدود اللہ اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے، وبشر المومنین اور مومنوں کو خوشخبری دے دو۔ ما کان للنبی والذین آمنوا نہیں زیب دیتا نبی کو اور ان لوگوں کو جو نبی کے ساتھ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان یستغفروا للمشرکین کہ وہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں، ولو کانوا اولی قربا یا خواہ ان کے وہ قریبی رشتہ دار ہوں، من بعد ما تبین لہم انہم اصحاب الجحیم اس کے بعد کہ ان پر یہ بات واضح ہو چکی ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ اہل جہنم ہے۔ وما کان استغفار ابراہیم علی ابی، اب سوال یہ پیدا ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مشرک باپ کے لیے دعا کی، اور یہ سورہ مریم میں ہم پڑھیں گے، اب زیادہ دور نہیں ہے، کہ جب باپ نے کہا کہ نکل جاؤ، دور ہو جا میری نظروں سے، میں نے کہا اچھا ابا جان جیسے آپ کا حکم ہے، لیکن میں اپنے رب کے لیے آپ سے استغفار کرتا رہوں گا اور مجھے یقین ہے کہ میں اس سے مانگ کر محروم نہیں رہوں گا۔ اب اس کی وضاحت ہو رہی ہے، وما کان استغفار ابراہیم علی ابیہ، اور ابراہیم کا بھی استغفار اپنے والد کے لیے نہیں تھا، الا عن موعظۃ وعدہا ایاہ، ایک وعدہ جو انہوں نے اپنے والد سے کیا تھا اس کو نبھا رہے تھے۔ فلما تبین لہ انہ عدو للہ، جب ان پر واضح ہو گیا کہ ان کے والد اللہ کے دشمن تھے، تبرأ منہ، تو انہوں نے اس سے بیزاری کا اظہار کیا، ان ابراہیم لأواہ حلیم، یقیناً ابراہیم بڑے نرم دل اور بہت ہی بردبار تھے، ٹالریٹ کرنے والے۔ وما کان اللہ لیضل قوما، اور اللہ تعالیٰ کسی قوم کو گمراہ نہیں کرتا، بعد اذ ہداہم، اس کے بعد کہ اس نے ان کو رہنمائی، ان کی رہنمائی کی ہو، حتی یبین لہم ما یتقون، مگر یہ کہ اس سے پہلے باتیں ان پر واضح کرتا ہے، وارننگ دیتا ہے، پھر سزا دیتا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے۔ یحیی و یمیت، وہ زندگی اور موت دیتا ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور اللہ کے سوا نہ تو تمہارا کوئی ولی ہے اور نہ ہی کوئی مددگار۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین، یقیناً توبہ قبول فرمائی اللہ تعالیٰ نے نبی اور مہاجرین کی، والانصار اور انصار کی، الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرۃ، جنہوں نے نبی کا ساتھ دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم سخت تنگی کے وقت، من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم، اس کے بعد بھی کہ قریب تھا کہ ٹیڑھ پیدا ہو جائے ایک گروہ کے دلوں میں ان میں سے، ثم تاب علیہم، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرمایا، انہ بہم رؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بہت شفیق و مہربان ہے۔ والا الثلاثۃ الذین خلفوا، اور ان تینوں پر بھی جن کا معاملہ ملتوی کر دیا گیا تھا، یہ وہ لوگ ہیں جن کا ذکر پہلے کر چکا ہوں کہ جنہوں نے صاف اعتراف کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہے۔ حتیٰ اذا ضاقت علیہم الارض، یہاں تک کہ ان پر زمین تنگ ہو گئی، بما رحبت، اپنی وسعت کے باوجود، وضاقت علیہم انفسہم، اور خود ان کی اپنی جانیں ان پر تنگ ہو گئی، وظنوا اللہ ملجا من اللہ الا الیہ، اور انہوں نے جان لیا اور انہیں گمان ہونے لگا کہ اللہ کے سوا ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ ثم تاب علیہم، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، لیتوبوا، تاکہ وہ توبہ کر لیں، ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کا قبول فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔
ما کان لأہل المدینہ ومن حولہم من الاعراب، زیب نہیں دیتا اہل مدینہ کو اور ان کے گرد و نواح کے بدوی عربوں کو، ان یتخلفوا عن رسول اللہ، کہ وہ چھوڑ کر پیچھے رہ جائیں اللہ کے رسول کو، ولا یرغبوا بانفسہم عن نفسہ، اور نہ زیب دیتا ہے کہ وہ فکر کریں اپنے جانوں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی پرواہ کیے بغیر۔ ذالک بانہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب، یہ اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ نہیں پہنچتی انہیں پیاس، ولا نصب، اور نہ جسمانی مشقت اور تھکاوٹ، ولا مخمصۃ، نہ بھوک، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ولا یطؤون موطئا یغیظ الکفار، اور نہیں اٹھاتے کوئی ایسا قدم جو ناگوار ہو کفار کو، ولا ینالون من عدو نیلا، ولا یطؤون موطئا یغیظ الکفار، اور نہیں اٹھاتے کوئی ایسا قدم جو ناگوار ہو کفار کو، ولا ینالون من عدو نیلا الا کتب لهم به عمل صالح، اور نہیں حاصل کرتے وہ دشمن پر کوئی کامیابی، الا کتب لهم به عمل صالح، مگر یہ کہ ان کے لیے ایک نیک عمل لکھا جاتا ہے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کے روش اختیار کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا۔ ولا ينفقون نفقۃ صغیرۃ ولا کبیرۃ، اور نہیں خرچ کرتے یہ کسی قسم کا خرچ چھوٹا یا بڑا، ولا یقطعون وادیا، اور نہیں طے کرتے کوئی وادی جہاد کے دوران، الا کتب لهم، مگر یہ کہ ان کے لیے لکھا جاتا ہے لی عمل نیکی کا، لیجزیہم اللہ احسن ما کانوا یعملون، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے عمل کا بھی عمل سے بہتر بدلہ انہیں عطا فرمائے۔ وما کان المؤمنون لینفروا کافۃ، اور مومنوں کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ سب کے سب گھر سے نکلیں، فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ، تو کیوں ایسا نہ ہوا کہ ہر گروہ میں سے ایک، ہر فرقے میں سے، ہر آبادی میں سے ایک گروہ نکلتا اللہ کے راستے میں، لیتفقہوا فی الدین، کہ وہ دین کی سمجھ حاصل کرتا، ولینذروا فی قومہم اذا رجعوا، اور جب واپس لوٹتا اپنی قوم میں تو اپنی قوم کو خبردار کرتا، جب ان کی طرف لوٹتا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون، تاکہ وہ برے کاموں سے بچ جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لڑائی کرو ان سے جو تمہارے قریب ہیں کافروں میں سے، ولیجدوا فیکم غلظہ، اور وہ چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور یاد رکھنا اللہ تعالیٰ تو متقیوں کے ساتھ ہے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے، فَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ، تو ان میں سے کچھ کہتے ہیں، أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا، اس سورت نے تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ کیا ہے، اس کو بڑھایا ہے ایمان میں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا، یس جو ایمان والے ہیں وہ سورت ان کو ایمان میں بڑھاتی ہے، وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ اس پر خوش ہوتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، اور جن کے دلوں میں کوئی روگ ہوتا ہے یعنی منافقین، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، تو سورت بڑھاتی ہے ان کے لیے ان کی گندگی میں اور گندگی۔ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، اور وہ مریں گے کفر ہی کی حالت میں۔ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، کیا یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ انہیں آزمائش میں ڈالتا ہے ہر سال ایک مرتبہ یا دو مرتبہ، ثم لا یتوبون، پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتے، وہم لا یذکرون، اور نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا جو ہے وہ لکھی جاتی ہے کہ جاؤ دفع ہو جاؤ، تو پھر بڑی سے بڑی چیز جو ہے وہ بھی انہیں متوجہ نہیں کرتی، ان کے کان پر جھونک بھی نہیں دیکھتی، وہ اپنی روش پر قائم رہتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ انہیں جھنجھوڑتا بھی ہے، بار بار ایسی باتیں ان کے سامنے لاتا ہے جو ان کے دل میں اتریں اور وہ توبہ کر لیں، لیکن وہ توبہ نہیں کرتے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب بھی کوئی سورت نازل ہوتی ہے، نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، تو یہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں هَلْ يَرَا مِنْ أَحَدٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ، تم میں سے تم کو کسی مسلمان نے دیکھا تو نہیں؟ ثُمَّ انصَرَفُوا، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے کھسک جاتے ہیں۔ صرف اللہ قلوبہم، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو پھیر دے گا، بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس لیے کہ یہ ناسمجھ لوگ ہیں۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، یہ بڑی خوبصورت آیت ہے، یقیناً تمہارے پاس آ گئے ہیں ایک پیغمبر تم ہی میں سے، عزیز علیہ ما عنتم،
جو چیز تمہیں تکلیف میں ڈالے وہ ان پر بہت بھاری ہوتی ہے. حریص علیکم، وہ تمہارے بارے میں بہت حریص ہیں. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور ایمان والوں کے لیے رؤوف الرحیم ہیں، شفیق اور مہربان ہے. یعنی کسی ادارے میں دو قسم کے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں. کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جو کوئی کام خراب ہو جائے تو ایک انکوائری کمیٹی کی رپورٹ بنا کر اور کچھ لوگوں کو نامزد کر کے ان کے نام اوپر بھیج دیتے ہیں. لیکن کچھ ڈائریکٹرز اور کچھ ذمہ دار وہ ہوتے ہیں کہ غلطی ہو جائے تو وہ خود ذمہ دار بنتے ہیں کہ یہ میری کوتاہی ہے، میرے ساتھیوں کی کوتاہی نہیں ہے، اور اپنے ساتھیوں کو کور کر کے رکھتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے ایمان والے ساتھیوں کو کور کر کے رکھتے ہیں، ان کے لیے کھڑے ہو کر دعائیں کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں کہ یا اللہ میرے ساتھیوں کو معاف کرتے ہیں، یا اللہ ان کو بخش دے، ان سے غلطی ہو گئی ہے، ان سے کوتاہی ہو گئی ہے، ان سے سستی ہو گئی ہے. اور جب سالانہ انکریمنٹ کا کوئی بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے تو اپنے جو بھی متعلقین ماتحت ہیں ان کے لیے فائٹ کرتے ہیں. حریص علیکم، اس لفظ پر نوٹ کیجئے، وہ تمہارے معاملے میں بڑے حریص ہیں، اور جو چیز تمہیں تکلیف میں ڈالے وہ ان کو بہت شاق گزرتی ہے. پھر پڑھتا ہوں آیت، لقد جاءکم رسول من انفسکم، آ گئے ہیں تمہارے پاس ایک رسول تمہیں میں سے، عزیز علیہ ما عنتم، جو چیز تمہیں تکلیف میں ڈالے وہ ان پر بہت شاق گزرتی ہے. حریص علیکم، تمہارے معاملے میں بہت حریص ہیں. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور ان جنرل مومنوں کے لیے شفیق و مہربان ہیں. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر یہ منہ پھیرتے ہیں تم سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، تو کہہ دو کہ اللہ میرے لیے کافی ہے، میں تمہارا محتاج نہیں ہوں. فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. علیہ توکلت، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں. وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اور وہ عرش عظیم کا رب ہے.